الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ یہ اس سے پہلے آپ کے سامنے گزرا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر سارے کے سارے مل کر کے داخل ہو جاؤ، یا پورے اسلام کے اندر یہ کہ داخل ہو جاؤ اور اسلام کی قدر دانی کرو اور اسلام کی ناقدری نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے کی تو پھر دیکھ لو کہ ان کا حشر کیا ہو گیا۔ اسلام کی قدر دانی کرو اور بنی اسرائیل نے نہیں کی۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پتہ کر لو، کم آتینا من آیت بینۃ، کتنی واضح یہ ہے کہ آیتیں ہم نے ان کو دی اور کتنے واضح نشانیاں دی جو موسیٰ علیہ السلام کے نبوت پر واضح دلیلیں تھیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر واضح دلیلیں، اس قسم کی کتنی آیتیں ہم نے ان کو دی، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ کی نعمت جب کسی کے پاس آ جاتی ہے اور جو اس کے بعد اس کو بدلتا ہے اور اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو فإن اللہ شدید العقاب لہ، اللہ اس کی سخت گرفت کر لیتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کی گرفت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ لہذا اب یہ ہے کہ ترک اسلام پر اور ترک نعمت پر، محمد رسول اللہ خود ایک نعمت ہے، اسلام بھی ایک نعمت ہے، انبیاء سارے کے سارے نعمتیں ہیں۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم، یہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، بخاری میں آپ پڑھیں گے اس نعمت اللہ سے اللہ کے نبی مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ والا پڑھ کے مولانا ربط سمجھ میں آیا تو اسلام کی قدر دانی کرو۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اسلام کی قدر دانی، اگر اسلام کی ناقدری کرو گے تو خدا کا عذاب آئے گا۔ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ، فرشتے بھی آئیں گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور اب بتا رہے کہ ناقدری جب اسلام کی ہوگی تو اللہ کا عذاب آ گیا، بنی اسرائیل پہ بالکل آ گیا۔ کم آتینا من آیت بینۃ، ہم آتینا کا مفعول اول ہے، من آیت بینۃ یہ تمیز ہے کم کے لیے، اور کم محلن منصوب ہے، آتینا ہم کے لیے اللہ کو حوالہ کرے، آتینا کے لیے مفعول ثانی ہے۔ یہ پورا جملہ محلن مفعول ثانی بنے گا بنی اسرائیل کے لیے، یہ ترکیب ذرا مشکل تھی۔ سل بنی اسرائیل کم آتینا من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من آیت بینۃ، کتنے آیت بینات دالۃ علی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دالۃ علی نبوت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہی نعمت ہے، یہی اسلام ہے۔ اور بنی اسرائیل بھی جو دیندار ہوتے تھے تو ان کو مسلمان کہتے تھے، وہ بھی مسلم ہوتے تھے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مسلمین، اللہ ہی پر توکل کرو اگر تمہارے اندر اسلام موجود ہے۔ یہ خود بنی اسرائیل کے بارے میں، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مسلمین۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اللہ کی نعمت جب آ جائے جو بھی اس کو بدل دے، معنی یہ ہے کہ اس کی ناقدری کرے، فإن اللہ شدید العقاب لہ، فإن اللہ شدید العقاب جزا نہیں بنے گا، لہو اس لیے میں نے نکال دیا۔ اب من کی طرف ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے، جو من کی طرف لوٹے جواب میں، فإن اللہ شدید العقاب لہ۔ اب اسلام کی ناقدری کیوں ہوتی ہے، انبیاء کی ناقدری کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ دنیا میں آدمی چتو بنتا ہے تو پھر زین للذین کفروا الحیات الدنیا، ارے رب سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ ہے جی، آدمی اسلام کی ناقدری کیوں کرتا ہے؟ دنیا ہی دنیا، پیسہ پھینک، تماشا دیکھ، پیسے کو دیکھ کر کے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کافروں کے سامنے آراستہ کر کے خوبصورت بنا کر کے پیش کی گئی ہے۔ دنیا مطلب دی او یار، ہمارے لیے بھی ساتھی بھی دیکھ رہے کہ دنیا ہمیں کتنا محبوب ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، الذین کفروا الحیات الدنیا موصول صلہ جار مجرور متعلق ہو گیا، الحیات الدنیا مفعول بھی ہے، نائب فاعل ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین کفروا، دنیا میں اتنے مست ہوتے ہیں، ویسخرون من الذین آمنوا، ایمان والوں پر مذاق کرتے ہیں۔ کیا کہ اس قسم کے کنگلے ہیں، ان کی حالت تو دیکھو، ارے ماڑو چنڈر تے پہنچی ہوئی ہیں لوگ، کہاں پہ پہنچے؟ مولوی سائیکل پہ، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر کے اتنے مذاق، ارے داڑھی ڈسس، ارے بوت تا ڈس،
داڑھی اس کی دیکھ لو، بوتھ دیٹس اس کی شکل بھی تو دیکھ لو مولوی کی، دنیا کاتھے پہنچی ہوئی ہو، دنیا کہاں پہ۔ وَيَسْخَرُونَ، یہ پیسے کی وجہ سے آدمی مولانا بہت کچھ کرتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ یہاں تک وقف کرو۔ اس کے بعد وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، جو آدمی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اہل تقوی، یکونون فوقہم یوم القیامت، یہ ان سے قیامت کے دن دنیا داروں سے بہت اونچے ہوں گے۔ یہ نہیں کہہ دینا مولانا، الذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اتقوا فوقہم، دنیا داروں کے اوپر انہوں نے تقوی اختیار کی ہے، دنیا داروں کے اوپر چڑھ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ الذین اتقوا موصول سے مبتدا بنے گا، جو لوگ اللہ کا ولا کریے کہ تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، موصول سے مبتدا بنے گا۔ فوقہم یکونون فوقہم یوم القیامت، یہ قیامت کے دن مسخرہ کرنے والے اور مذاق کرنے والے دنیا داروں کے اوپر ہوں گے، اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ ظاہر ہے کہ جنت تو اوپر ہے اور دنیا دار جہنم میں ہوں گے، جہنم نیچے ہے۔ اور اعلی علیین جس میں ارواح الابرار ہے، ابرار کے ارواح جہاں ہوتے ہیں اعلی علیین اوپر ہے، اور ارواح الفجار، فجار کے ارواح سجین میں سجین نیچے ہے۔ تو یہی ہوگا کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ جی والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ۔ باقی آپ کہیں گے کہ جی اگر تم لوگ برحق ہوتے، اگر آپ لوگ برحق ہوتے اسلام والے تو تمہارے پاس دولت ہوتی، تمہارے پاس رزق ہوتا۔ فرمایا کہ رزق تو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، رزق کے دروازے کافر کے لیے بھی کھلے ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء، اڑے ربط سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ واللہ یرزق من یشاء رزقا قائما بغیر حساب، بغیر حساب مفعول مطلق بنے گا موصوف کے اعتبار سے۔ واللہ یرزق من یشاء رزقا قائما بغیر حساب، اور من عام چاہے سواء کان مومنا او کافرا۔ مولانا اگر کتا جو ہے نا بریانی بھی کھائے، شہر کے اندر بریانی اور ٹکا اور آئس کریم کھائے تب بھی کتا ہے۔ شیر اگر بھوک سے مرے تب بھی شیر ہے، سمجھ شیر میں ہے کہ نہیں؟ کتا چاہے بریانی کھائے تب بھی کتا کتا ہے، اور شیر اگر بھوک سے مرے تب بھی شیر شیر ہے۔ اللہ کو ماننے والا آدمی وہ انسان ہے، اصل اللہ کی نگاہ میں اس کی قیمتی ہے، چاہے بھوک سے بھی مرے۔ اصل چیز عزت ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ پاک نے آپ کے حکمرانوں کو کیا عزت دی ہے۔ ایک ظاہری عزت ہے، ورنہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کو بھلا کرے جس طرح ان کو لعنتیں بھیجتے ہیں، یہ دنیا ہے ان کے پاس کیا ہو۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، دنیا کا مسئلہ اللہ کو بھلا کر۔ فرماتے اللہ تو کافر کو بھی دیتا ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ بات اسلام کی چل رہی ہے، بات اسلام کی چل رہی، کان الناس امۃ واحدۃ قاموا متفقۃ علی التوحید، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس کے بعد 2000 سال تک فرماتے کہ لوگ اسی طرح متفق تھے، توحید پر تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ فاختلف، اس کے بعد پھر انہوں نے اختلاف کر دیا، تو اس لیے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ خیال کر لینا، کان الناس امۃ واحدۃ، پوری دنیا ایک تھی اور متفقۃ علی التوحید، توحید پر متفق تھی۔ اس کے بعد عبارت محذوف ہے، فاختلفوا فیما بینہم، ان کا آپس میں اختلاف پھر ہو گیا۔ یہ شرکیات اور یہ بدعات بعد میں شروع ہو گئے، شیطان نے پٹی پڑھا دی۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، درحال کہ نبیین تو مفعول ہے، اس سے حال بنے گا مبشرین، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے، اہل توحید کو خوشخبری سنا دے، ومنذرین لأہل الکفر، اور اہل کفر کو ڈرا دے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور کتاب برحق سچی کتابیں اللہ پاک نے ان کے ساتھ نازل کر دی۔ وانزل معهم الکتاب، سارے انبیاء کے پاس ایک کتاب آئی ہے، تو اس لیے یہ الکتاب یہ اطلاق المفرد و ارادۃ الجمع، اس سے جمع ہے۔ جیسے کہ ویولون الدبر، اپنے پشت پھیر کر کے بھاگ جائیں گے، سمجھے؟ دبر تو ایک، سب کی دبر تو ایک نہیں ہے۔ ویولون الدبر مقام ادبار میں ہے، یہاں پر کتاب کتب کی جگہ پر ہے۔ وانزل معهم، انبیاء بہت ہے تو ان کے ساتھ ایک کتاب کیا ہے؟ وانزل معهم الکتاب، ایک تو یہ کہ جنس ہے، اور دوسرا یہ کہ جنس سے ہٹ کر کے میں نے عرض کیا کہ اطلاق المفرد و ارادۃ الجمع، یہ قرآن میں چلتا رہتا ہے، اور بھی مثالیں ہیں۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، بالحق انزل کے ساتھ متعلق ہوگا، اور اللہ نے آسمانی کتابیں اتار دی ٹھیک طریقے سے۔ لیحکم الکتاب، لیحکم اللہ، لیحکم النبی، آپ کی مرضی ہے۔ لیحکم متعلق ہوگا انزل کے ساتھ، اللہ نے اس لیے کتابوں کو اتارا کہ لیحکم الکتاب بین الناس، تاکہ لوگ کتاب فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان میں، یا لیحکم اللہ، اللہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے سے، فیما، ان مسائل میں کہ اختلف فیہ، جس میں ان کا اختلاف ہو گیا۔
کتاب سے آ کر کے آسمانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے۔ کتابیں تو فیصلہ کرتی ہیں۔ لیحکم بین الناس متعلق ہوگا انزلہ کے ساتھ، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، یحکم کی ضمیر میں نے عرض کیا کہ اللہ کی طرف راجع ہے یا کتاب کی طرف۔ وما اختلف فیہ اے فی الکتب، کتابوں کے اندر اختلاف نہیں کیا، سمجھے بھائی، کتابوں کے اندر اختلاف نہیں کیا، من بعد ما جاءہم البینات، جبکہ واضح دلائل آگے ان کے پاس، ان میں اختلاف نہیں کیا، بغیم بینہم، سرکشی کی وجہ سے کسی نے اختلاف نہیں کی، مگر الا الذین اوتوا، اہل کتاب نے اختلاف کی۔ خدا کے لیے اس بغیم بینہم کو الا الذین اوتوا سے پہلے لگا دینا، اختلاف کے ساتھ لگا دینا تو پھر مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا مختلف فی الکتب السماویۃ، آسمانی کتابوں کے اندر اختلاف نہیں کیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ بینات لوگوں کے پاس آ گیا، بغیم بینہم، سرکشی کر کے کسی نے اختلاف نہیں کی، مگر الا الذین اوتوا، اہل کتاب نے اختلاف کی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ فاعل بنے گا الذین اوتوا اختلاف کا۔ اختلاف ہوتا رہتا ہے لیکن فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ایمان والوں کے، لما الی ما، لما اللہ رہنمائی فرما دیتا ہے، الی ما، ان مسائل کی طرف کی اختلافوا فیہ من الحق، جس میں لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، یعنی حق میں اختلاف، توحید میں، باذنی، اپنی اجازت سے اللہ رہنمائی کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت۔ ہدایت جو ہے نا اللہ کی طرف سے، کتابیں ذریعہ ہیں، اللہ آپ کو بھلا کرے، انبیاء ذریعہ ہے، علماء ذریعہ ہے، اصل اختلاف، اصل ہدایت اللہ کی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رہنمائی کر لیتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے رہنمائی کر دی ایمان والوں کی، الی ما، ان مسائل کی طرف کہ اختلافوا فیہ، جس میں اب ماں کا بیان آ گیا، من الحق، حق کی طرف اللہ پاک نے رہنمائی کر دی، باذنی، اپنی اجازت سے، ایمان والوں کی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، اسلام میں رہنا آسان نہیں ہے، اسلام میں رہنا آسان نہیں ہے، اس میں بڑی دشواریاں ہیں مولانا، اور جنت آسانی سے ملے گی نہیں، جنت کے لیے بڑے پاپڑے بیچنے پڑیں گے۔ آپ کو ربط میں سمجھ آیا نہیں آ رہا؟ اسلام میں رہنا بہت مشکل ہے مولانا۔ ام حسبتم، کیا تمہارا گمان ہے، یہ استفہام انکاری ہوگا، سمجھے ہوئے جان، کیا تمہارا انکار ہے یہ کہ تم گمان کرتے ہو، یعنی یہ گمان تمہیں نہیں کرنا چاہیے، ان تدخلوا الجنت، کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور حال یہ ہے کہ تدخلوا کی ضمیر سے حال بنے گا یا حسبتم کے، حال یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حال یہ کہ لما یاتکم، نہیں آیا تمہارے پاس، مثل الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے ہوئے، اس قسم کی مثال تمہارے پاس نہیں آئے، یعنی ایسی تکلیفیں نہیں آئی، خود بخود آگے جملہ استینافی ہے، بیانی ہے، جملہ استینافی ہے۔ مستہم البأساء، ان کے سختیوں نے ان کو چھو لی، سختیوں نے بھی چھون لی، والضراء، اور اللہ کو تنگ دستی نے، سختی اور اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے سختیاں اور تکلیفیں، اور وزلزلوا، اور ان کو ہلا کر کے رکھ دیا گیا، ہلا کر کے زلزلوا، زلزلہ پیدا کیے گئے ان پہ، زلزلہ کا مطلب یہ دفعتاً واحدتاً ان پر یلغار ہو گیا اور حملے ان پر ہوتے رہے، ایمان والوں پر دفعتاً واحدتاً، زلزلوا کا معنی یہ کہ حملوا، کہ ان پر حملہ ہوا، دفعتاً واحدتاً، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اللہ کا رسول والذین آمنوا معہ، جو اس کے ساتھ ایمان لائے، یہ سب کے سب کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب ہوگی؟ اعلان ہو گیا، الا متنبہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی یہ نصرت یہ ہے کہ کیا سختیوں سے تنگ آ کر کے نبی بھی مایوسی کہہ رہا ہے، مایوسی کا اظہار کر رہا ہے کہ متی نصر اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مایوسی نہیں ہے، یہ طلب النصرت من اللہ ہے، بولو، یہ مایوسی نہیں بلکہ کیا ہے؟ طلب النصرت من اللہ ہے، اللہ سے نصرت کا مطالبہ ہے کہ کب اللہ مدد کر لے، کب مدد ہوگی؟ ہم عاجز ہیں، بے بس ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، اللہ ہماری مدد فرما دے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا یہاں پر دو قائل ہے اور دو مقول ہے، سارا اشکال جو پیدا ہوتا ہے وہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے، یہاں پر دو قائل ہے اور دو مقول ہے، ہر قائل کو قائل اور فاعل، دوسرے الفاظ میں کہو دو فاعل ہے اور دو اللہ کو بلا کر مقول ہے، قال کہ دو فاعل ہے عطف کے ساتھ، اب یہ اور لیکن لف نشر غیر مرتب ہے، لف نشر غیر مرتب ہے،
وزلزلوا ان کو ہلا کر کے رکھ دیا جاتا ہے، دفعتاً واحدۃ ان پر حملہ ہوتا ہے، حتیٰ یقول الذین آمنوا، ترتیب کے بغیر لف نشر غیر مدم، حتیٰ یقول الذین آمنوا معه، نبی کے ساتھ جو لوگ ایمان والے وہ کہتے ہیں متی نصر اللہ، ویقول الرسول، اور نبی کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ دو فاعل ہے اور دو مقولے ہیں، یا کہو کہ دو قائل ہے اور دو مقولہ ہے۔ تو ایک قائل ہے الذین آمنوا اور ان کا مقولہ ہے متی نصر اللہ، دوسرا قائل ہے رسول، ان کا مقولہ ہے الا ان نصر اللہ قریب۔ کچھ بنا پڑا؟ اب اسکال نہیں ہوگا، اب کسی قسم کا اسکال بالکل ختم ہو گیا، لف نشر غیر مرتب ہے۔ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، ان کو ہلا کر کے رکھ دیا گیا، حتیٰ قال الرسول، یقول قال کے معنی حتیٰ قال الرسول، حتیٰ قال الذین آمنوا مع الرسول، نبی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، وقال الرسول، اور نبی کہتے ہیں کہ الا ان نصر اللہ قریب۔ عرب لوگوں کے ہاں جو مستقبل کی چیز ہوتی ہے اس کو وہ قریب کہتے ہیں، چاہے 2 دن میں آ جائے یا 2 سال کے بعد آ جائے یا 3 سال کے بعد آ جائے یا 1000 سال کے بعد آ جائے۔ عرب کے جو چیز گزر گئی اس کو بعید کہتے ہیں، گزر گئی اس کو بعید، اور جو اللہ کا مستقبل کی چیز کو چاہے 2 دن میں یا 2 گھنٹے میں یا 2 سال میں یا 2000 سال میں اس کو قریب کہتے ہیں۔ سمجھے؟ لعل الساعة تکون، بولو لعل الساعة تکون قریبا، قیامت کو قریب کہا تو ظاہر ہے کہ قیامت میں تو 1000 سال لگیں گے۔ یہ ان کے ہاں ایک ضابطہ ہے مولانا، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ کچھ پہلے بڑھ گیا؟ اب مسئلہ مولانا، چونکہ دفاع اسلام کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، بات یہاں تک کہ اسلام میں سختیاں بھی آتی ہیں، انسان پر سختیاں بھی آتی ہیں، اور دفاع اسلام میں جہاد کرنا پڑتا ہے، اور جہاد کے اندر اللہ کا بھلا کرے وہی خرچے انفاق فی سبیل اللہ۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ یسألونک مختلف مقامات پر سوال ہو گئے تو یسألونک، اور جہاں پر ایک مجلس کے اندر 2 سوال ہو گئے تو ایک دوسرے پر کہتے ہیں ویسألونک، یسألونک ہے، لیکن یہ کہ ایک مجلس کے اندر 2 سوال ہوئی ہے تو پھر وہاں دوسرے پر کہتے ہیں ویسألونک، آئے گا بھی آپ کو ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، واو آ گیا۔ یہ مختلف سوالات ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا ینفقون، ای شیء ینفقون، یہ کیا خرچ کرے، ماذا مفعول بھی بنے گا ینفقون کا، اور یہ مفعول ثانی بنے گا یسألون کے لیے، یسألون کو ماذا ینفقون، جواب دیا قل ما انفقت من خیر، جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو، خیر سے مراد مال، فهو کائن للوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، اور ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے۔ سوال ہے کہ کیا خرچ کرے، جواب یہ کہ ادھر خرچ کرو، ادھر خرچ کرو، ادھر خرچ کرو، یہ تو مصارف ہے۔ سوال ہے مصروف کا کہ کیا خرچ کرے، جواب ہے مصارف کا، مصرف الگ ہے مصروف الگ ہے، صارف الگ ہے، صارف زکوٰۃ دینے والا، مصروف جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور مصرف تو یہی ہے کہ مدرسے، طلبہ، یتیم، مسکین، ابن السبیل، والدین، یہ ہے۔ تو سوال تو ہے کہ اللہ کملا کرے اس کا کیا خرچ کرے، جواب یہ کہ ادھر کرو، ادھر کرو، ادھر کرو، ادھر کرو، یہ تو مصارف ہے۔ اس لیے اشارہ کر دیا کہ جب تک کہ مصرف صحیح نہیں ہوگا تو خرچ آپ جو کریں گے نا تو اس خرچ کا کوئی اعتبار نہیں صحیح مصرف میں۔ جیسے کہ آپ کی زکوٰۃ پٹھانوں کی کروڑوں اربوں روپے کی جو زکوٰۃ کٹتی ہے بینک سے، اور وہ اللہ کا بھلا کرے بینک زکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ کے پہلے صحیح مصرف پہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ لگتا ہے۔ زرداری صاحب اور شہباز شریف، نواز شریف، عمران شریف، سمجھیے یہ شریفوں پر یہ زکوٰۃ کا پیسہ لگتا ہے۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ مفتی محمود کا تو اسی پر تو انتقال ہو گیا، اس نے کہا یہ حرام خور حکومتوں میں زکوٰۃ، ان پہ تو زکوٰۃ ادا ہوتی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اربوں خربوں نہیں، اربوں خربوں سے اوپر جا کر کے پیسے کٹتے، آپ کے بینک سے آپ کی زکوٰۃ کٹتی ہے، اور وہ سارا کا سارا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا مولوی صاحبان کو، ان حضرات کو، اور اس پر کبھی یہ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ مصرف پہ جب پیسے نہ لگے
تو ظاہر ہے کہ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ شراب نوشی میں اور حرام خوری میں یہ سارا کا سارا سوال ہے کہ ہم کیا خرچ کریں. اس کا اصل جواب آگے آئے گا. قل العفو، بولو قل العفو، اس کا جواب آئے گا قل العفو، یعنی قل انفقوا العفو، اور عفو کہتے ہیں زائد کو، یعنی ما فضل عن حاجتکم الاصلیہ، آپ کے حاجات اصلیہ میں سے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نصاب 52.5 تولہ چاندی جو آپ کے حاجات اصلیہ سے اللہ کو عام خرچے میں نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا یہ کہ اس کے لگ بھگ چاندی کی قیمت جو کہ 1.5 لاکھ روپے اس وقت بنتی ہے، 1.5 لاکھ روپے، یا کچھ سونا کچھ چاندی کچھ پیسے جو 1.5 لاکھ اس سے زیادہ بنتے حولان حول کے بعد اس پر. آپ اردو سمجھتے ہیں. لیکن یہاں پر سوال تھا کہ ہم کیا خرچ کریں. جواب ہے العفو، زائد چیز جس پر حولان حول ہو جائے. نصاب کے لیے نامی ہونا ضروری ہے، حولان حول بھی ضروری ہے. اور لیکن فرمایا مصرف کو جواب دیا، اشارہ کر دیا کہ صحیح مصرف میں جب تک خرچہ نہ ہو تو اس وقت تک یہ کہ وہ زکوٰۃ قابل قبول نہیں. پتہ بھی ہے سب کو کہ ایک رنڈی ہے، اس رنڈی کو تو زکوٰۃ دے رہا ہے. پتہ بھی ہے کہ اللہ کو لونڈے باز ہے، زانی ہے، شرابی ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے رہا ہے. یہ سارے کے سارے وہ ہے. سمجھے؟ قل ما انفقتم من خیر، ما محلا منصوب ہوگا شرطیہ، ما انفقتم من خیر، جو بھی بھلائی کا کام، جو بھی مال آپ خرچ کریں گے، فہو کائن للوالدین والاقربین، والدین اقربین یتامہ اور مساکین ابن السبیل ان حضرات کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کا پیسے والدین پر نہیں لگے گا، نفلی صدقات ان پر لگتا ہے. سمجھ میں؟ اس لیے یہ صدقات واجبہ اور غیر واجبہ سب کو شامل. وما تفعلوا من خیر، یعنی وما تنفقوا من خیر، جو مال بھی آپ خرچ کریں گے تھوڑا بڑا اللہ کے اخلاص کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے یا ریاکاری کے لیے، فإن اللہ علیم بہ، اللہ اس کو ضرور جانتا ہے. ارے کچھ والا پڑ گیا. یہ ہو گیا مولانا، میں نے عرض کیا کہ مصرف سے جواب دے دیا، مصرف کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. کتب علیکم القتال، ویسے یہ ایک اصطلاح ہے، تلقی المخاطب بما لم یلتزم ہو، تلقی المخاطب بما لم یترقب ہو. مخاطب کو آپ وہ بات کہہ دیتے ہیں جس کا اس کو انتظار بھی نہیں تھا. آپ سبق میں دیر سے آئے، استاد جی کہتے ہیں اچھا تو دیر سے کیوں آ گیا؟ سمجھے؟ ارے بھائی کل کہاں تھے؟ ارے بھائی پرسوں کہاں تھے؟ اس سے پہلے اچھا آپ کو یقین تھا کہ مولوی منظور مر گیا؟ آپ کہتے نہیں استاد جی، نہیں آپ کا ایمان تھا کہ منظور مر گیا؟ نہیں استاد جی یہ نہیں تھا. ارے تو نے، اب کہتے کہ منظور مر گیا. آپ نے اس کو بتا دیا کہ اس نے آپ کے مرنے کے بارے میں، منظور بتا رہا ہے کہ میرے مرنے کے بارے میں، وہ غریب قسم اٹھا رہے. مثلا یہ اس قسم کا جس کے اس کو توقع بھی نہیں تھی، استاد نے حملہ کر دیا. حالانکہ استاد کا اصل مقصد یہی ہے کہ اگر آپ مرے ہوئے نہیں سمجھتے تو ضرور سبق میں آتے، اگر مرے ہوئے نہ سمجھتے تو آپ سبق میں ضرور آ جاتے. یہاں بھی یہی ہے. خرچ کیا کرے؟ جواب دیے ادھر خرچ کرو. تو بتا دے کیا خرچ کرے؟ فرمایا ادھر خرچ کرو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہی ہے مسئلہ. یہ کیا کہتے ہیں؟ تلقی المخاطب یا الزام المخاطب بما لم یلتزم ہو یا بما لم یترقب ہو کے قبیلے سے، جو مختصر المعانی میں آپ پڑھتے ہیں. اس کے بعد مسئلہ ہے مولانا، مال خرچ کرنا انسان کو اتنا ناپسند ہے جیسے کہ قتال ناپسند ہے، جہاد بھی ناپسند ہے اور مال خرچ کرنا بھی ناپسند. کتب علیکم القتال، بولو کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کتاب آپ پر فرض ہے، وہو کرہ لکم، وہ آپ کو ناپسند. مال خرچ کرنا بھی ناپسند ہے اور جہاد بھی آپ کو ناپسند ہے. ارے رب سمجھ میں نہیں ہے. مال یمیلو میلن ما یمیلو الیہ الطبع، طبیعت اس کی طرف مائل ہے، اس لیے تو اس کو مال کہتے ہیں. کتب علیکم القتال، قتال تم پر فرض ہو گیا، اور حال یہ کہ وہ مکروہ لکم، وہ تمہیں مکروہ ہے. قرآن مکروہ کے معنی میں، جیسے خبز مخبوز کے معنی میں. آپ تو خابز ہے، روٹی پکانے والے، اور جو روٹی پک گئی ہے وہ خبز نہیں، وہ مخبوز ہے. خبز تو مصدر ہے، جو روٹی پکی ہے وہ خبز نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ مخبوز ہے. سمجھ رہی ہے کہ وہ کرہ لکم، یہ قتال سے بنے گا حال ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور یقینی بات ہے کہ آپ کسی چیز کو یا
ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کریں، وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ آسان تکرہوا شیئن، شیئن سے مراد جہاد ہے، جہاد کو آپ ناپسند کریں اور حال یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ وہ آسان تحبوا شیئن، اور یہ ممکن ہے کہ آپ اللہ کا بھلا کرے، قریب ہے کہ آپ کسی چیز کو پسند کرتے، جہاد سے پیچھے ہٹنے کو، سمجھے، اللہ کے راستے میں جا بھائی۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ کسی چیز کو پسند کریں گے کہ تو پسند کرتے جہاد سے پیچھے ہٹنے کو، حالانکہ وہ شر لکم، اور یہ آپ کے لیے اللہ کو بہت برا ہے۔ آپ جہاد سے قعود عن الجہاد، جہاد سے پیچھے بیٹھنے کو پسند کرتے، خدا کے ہاں ناپسند ہے، اور آپ جس چیز کو ناپسند کرتے جہاد میں جانے کو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ جو عصا ہے نا، یہاں پر عصا ہے، یہ عصا تامہ ہے۔ عصا اسم اور خبر چاہتا ہے، لیکن یہاں پر ان تکرہوا شیئن، شیئن مفعول بھی تکرہوا کا، یہ بتاویل مصدر عصا کے لیے فاعل بن جائیں گے، سمجھے، وہ خیر لکم، یہ شیئن سے اللہ کا حال بنے گا۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئن وہو شر لکم واللہ یعلم عاقبۃ کل شیء، ہر چیز کے انجام کو خدا جانتا ہے۔ وانتم لا تعلمون ای شیء، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، سمجھ شریف میں کہ واللہ یعلم عاقبۃ کل شیء، اللہ ہر چیز کے انجام کو جانتا ہے۔ وانتم لا تعلمون، اور آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمارے مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، استاد سلیم اللہ والوں کے کراس فیلو تھے، دیوبند کے فاضل تھے۔ مولانا عبداللہ کے بیٹے نہیں ہوئے، اس کی 2 بیٹیاں ہوئی، 2 بیٹیاں تھیں۔ لوگ کہتے کہ سائیں عبداللہ جان آپ کے کوئی بیٹے نہیں ہیں؟ کہتے بابا دیکھ لینا کہ میری بیٹیاں جہاں جائیں گے آپ کے بیٹے وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے، میری بیٹیاں جہاں جائیں گے وہاں آپ کے بیٹے نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں دونوں، اللہ آپ کو بھلا کرے، وہ عالمہ فاضلہ بن گئی، اور اللہ نے ایسے دیندار بنا دیا، اور وہ ایک شیخ عبد الکریم اور ایک ان کے بھائی کے گھر میں، اور وہ سعودیہ کے اندر نیشنلٹی ان کو مل گئی۔ مدینہ کے اندر شیخ عبد الکریم الاثری وہی ہے کہ جس نے قرآن کا ترجمہ لکھا، سندھی ترجمہ بھی انہی کے ہاتھ سے چھپتا ہے، سائیں عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ حضرت کا اپنا ترجمہ بھی بیروہی کے اندر ہے۔ پھر وہ استاد العلماء بن گئے، اور بات وہی سائیں عبداللہ کی ہو گئی کہ آپ ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہیں، لیکن وہ کہاں ہو گیا، اللہ پاک نے ان بیٹیوں کو کہاں پہنچا دی، مدینہ کے اندر، ان کے خاندان پورا مدینہ میں آباد ہو گئے جی، سمجھے۔ پسند اللہ کی ہوتی ہے، میرے اور آپ کی پسند۔ وہ آسان تکرہوا شیئن، اور فرماتے ہیں کہ قریب ہے، توقع ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کریں، اور حال یہ ہے کہ وہ خیر لکم۔ وہ آسان تحبوا شیئن، اور توقع ہے کہ آپ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، وہ شر لکم، وہ تمہارے لیے برا۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے عاقبۃ کل شیء، ہر چیز کے۔ وانتم لا تعلمون ای شیء، اور آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، چلو جہاد ضروری ہے، لیکن اشہر حرم کے اندر جہاد کیسے کریں؟ پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اشہر حرم کے اندر جہاد کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر دشمن آپ پر حملہ کرے تو پھر یہ ہے کہ دفاعی اس کی اجازت ہوگی۔ مولانا بات وہی جہاد کی چل رہی ہے، اسلام کی دفاع کی، جہاد تو اسلام کی دفاع کرے۔ اصل مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ایک سریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ بھیجا، اور انہوں نے ایک حضرمی کو قتل کر دیا جمادہ الاخری کے آخر میں، جمادی الاخری نہیں، جمادی الاولی نہیں ہے، سمجھ، جمادہ الاخری کے آخر میں انہوں نے ایک حضرمی کو قتل کر دیا۔ اس پر کافروں نے کہا کہ جی یہ ہے صوفی حضرات ہیں، یہ اسلام والے حضرات ہیں، دیکھو کیا کر دیا اشہر حرم کے اندر اور رجب کے اندر، حالانکہ رجب شروع ہی نہیں ہوتا، جمادہ الاخری کے آخری دن تھے۔ لیکن فرمایا کہ بھائی چلو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، انہوں نے آپ کے بندے کو رجب کے اندر مارا نہیں ہے، لو سلم، اگر کہا جائے کہ مارا بھی ہے تو تب بھی اجازت ہے، تم بدماشی کرو اشہر حرم کے اندر، ہم تمہیں چھوڑیں گے، دیکھتے رہیں گے، سمجھے۔ تو شہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال، تو آپ یہ کہہ دیں کہ جی قتال اس میں ٹھیک نہیں ہے، سمجھے، قتال اس میں یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے ٹھیک نہیں ہے کہ، لیکن اگر دشمن آپ پر حملہ کرے، سمجھے، تو شہر حرام کا تو احترام کرے، لیکن دشمن حملہ کرے اور مسجد حرام سے روکے، خدا سے روکے، توحید سے روکے، تو پھر یہ تو اور خطرناک ہے۔ اور اذا ابتلیت ببلیۃ فاختر احوانہما، 2 مصیبت، شہر حرام کے اندر قتال کرتے تب بھی ناجائز ہے، نہیں کرتے تو وہ ہمیں مار دیتے کہ کیا ہے،
عجیب ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار اہونہما، جب بھی دو باتوں میں سے دونوں مصیبتیں ہیں اور دونوں سخت باتیں ہیں تو دونوں میں سے جو اسہل ہوتا تھا ان میں نبی کو اختیار دیا جاتا، نبی اسہل کو اختیار کرتے اور اشد سے بچتے۔ اب یہ کہ شہر حرام کے اندر قتل کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور نہیں کریں گے تو آپ پر حملہ ہو رہا ہے، دفاع کرنا، سمجھو بھائی جان۔ لہذا اب مسئلہ یہی ہے کہ آپ کافر سے لڑے، جب وہ لڑ رہا ہے تو آپ لڑے، اور شہر حرام کی جو کیا ہے وہ جو اللہ کو بھلا کریے کہ حرمت ہے اس کو آپ ہی ہے کہ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، برخلاف اس کے کہ شہر حرام میں وہ مسلمانوں پہ حملہ کر کے شرک کو پھیلا رہے ہیں اور اسی طریقے مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے شہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں، قتال کائن فیہ، فیہ یہ قتال کے ساتھ متعلق یہ صفت ہے، اور یہ قتال بدل اجتماع شہر الحرام سے، سمجھے۔ صلب زید ثوبہ، آپ زید کو ہٹا دیں، ثوب کو جگہ پر لگا دیں تو صلب ثوبہ، زید کا کپڑا سلب ہو گیا۔ یہاں پر یسألونک عن الشہر الحرام، آپ یہ کہتے ہیں کہ شہر حرام کو ہٹا دیں، ہوگا یسألونک عن القتال فی الشہر الحرام، یسألونک عن القتال فی الشہر الحرام، بات وہی بنتی نہیں بنتی ہے، اس لیے یہ بدل اجتماع مولانا۔ کل قتال کائن فیہ، آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ شہر حرام کے اندر قتال کبیر، یہ بہت سخت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ قتال فیہ، یہ فیہ ثابت کائن مبتدا ہو گیا اور کبیر اس کے لیے خبر ہو گیا۔ وصد عن سبیل اللہ، لیکن مسجد حرام سے وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، اور وہ کیا ہے وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے روک لینا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روک لینا، وکفر باللہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کر لینا، واخراج اہل المسجد، اور مسجد والوں کو نکال دینا، منہ مسجد حرام سے، یہ سارا مبتدا ہو گیا اکبر عند اللہ، یہ سارے کے سارے اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ سب سے زیادہ گناہ ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، یہ تو اور بڑے گناہ، تو بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں قتال کرنا پڑے گا، خوب خیال کر لینا۔ وصد عن سبیل اللہ، عن سبیل اللہ صد کے لیے صفت بنے گا، یہ مبتدا بن رہا ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر باللہ، وصد عن سبیل اللہ وکفر باللہ واخراج اہل المسجد، اور اہل مسجد کو نکال دینا، منہ یہ اخراجوں کے ساتھ متعلق ہے، یہ سارے کے سارے اللہ آپ کا بھلا کرے اکبر عند اللہ، یہ معطوفت مل کر کے مبتدا اور اکبر عند اللہ، یہ سب سے بڑے گناہ ہے اللہ کے ہاں، سمجھ شریف ہے کہ اس لیے ہم اللہ کے راستے سے کسی کو چھوڑ دیں کہ وہ ہمیں روکے اور اللہ کے ساتھ کفر کرے اور مسجد حرام سے لوگوں کو نکال دے کہ چونکہ شہر حرام ہے، نہیں، ہم اس کا لحاظ نہیں کریں گے، ہم شہر حرام میں اسے لڑتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کچھ فرق پڑا نہیں پڑا، والفتنۃ اکبر من القتل، وہی مسئلہ ہے، الشرک اکبر من القتل، شرک جو ہے اللہ کا بھلا کرے قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، قتل سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ قتل کر کے میں نے آپ سے عرض کر دی، وہ پھر بھی جنت میں جائے گا اپنی سزا بھگت کر کے، لیکن یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، اس میں کیا کہتے ہیں مشرک، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرا کہہ دو وغلبۃ الشرک، فتنہ سے مراد غلبۃ الشرک اکبر من القتل۔ اللہ کے بندو آپ عجیب بحثوں میں لگے ہوئے، ولا یزالون یقاتلونکم، وہ ہمیشہ آپ سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہارے دین سے تمہیں مرتد بنا کر کے تمہیں لوٹا دے تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے۔ خدا کے بندے ان کا بس چلے تو وہ آپ کو مرتد بنا دے، اور آپ وہ لڑتے رہیں گے اور آپ بحث کر رہے کہ جی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں نا افغانستان کی جہاد تباہ کر دیا انہوں نے، ہمارے ماں بہنوں کو اور بیٹیوں کو اور خوبصورت پٹھانوں کو ان کو مار دیا، اور مولوی ہمارے، ارے ہم پاکستان میں، اچھا مولانا اس کی حیثیت کیا ہے، ہم پر فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ ان مباحث میں بابری مسجد کو ہندوؤں نے گرایا اور اس چکر میں مسلمان بحثوں میں لگے، یہ ہم پر فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ انا للہ و انا، اس قسم کے مباحث میں منحوس مولویوں نے اس کو بھی لوگوں نے کر دیا، سمجھے؟ یہ کیا، جو لڑنے والے اللہ کے فضل و کرم سے جو پوچھتے وہ اتنا بغیرت ہے کہ کر بھی نہیں سکتے، اور جو کرتے وہ پوچھتے بھی نہیں، سمجھے بھائی جان؟ اور جو جہاد کرتے وہ پوچھتے بھی نہیں۔ آئے مسئلہ سمجھ مولانا؟ اس قسم کے مباحث میں لگے کہ جہاد اللہ آپ کو لگے فرض کفایہ یا فرض عین ہے، یہ دل دیوس، سمجھے؟ باقی یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پٹھانوں نے جنگ لڑی، اس قسم کے مباحث میں وہ پڑے نہیں اور خدا نے ان کو فتح دے دی۔ ولا یزالون، لا یزال ما زال
جو اسماء افعال ناقصہ میں آپ پڑھتے ہیں، یہ واو اس کا اسم بنے گا، اور یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر بنے گا، ولا یزالون ہمیشہ سے وہ آپ سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ حتی یردوکم عن دینکم وہ تمہارے دین سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ تمہیں واپس کر دیں، تمہیں مرتد بنائے، ان استطاعوا اگر وہ چل، یہ اعتراض شرط لیکن جواب اس کا وہی ہے، ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے تو یردوکم عن دینکم یہ ما قبل دال علی الجزا ہے، اور اس بات کو سمجھ لینا، ومن یرتدد منکم عن دینہ جو آدمی اپنے دین سے مرتد ہوگا، فیمت دین سے لوٹ جاتا فیمت پھر مرتا ہے، یرتدد پر عطف ہے، اس حال میں مرتا ہے کہ یمت کے ضمیر سے حال ہے، وہ کافر کفر کی حالت میں مرتا ہے، یہ پورا کا پورا ہو گیا شرط، فاولئک حبطت اولئک مبتدا حبطت اس کے لیے خبر بنے گا پورا جملہ، پھر یہ جزا بنیں گے، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان کے اعمال سارے کے سارے رائگان ہو گئے، واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ یہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اب ایک مسئلہ ہے مولانا، ایک ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ جو ایمان کا انکار کرے گا کافر ہوگا، فقط حبط عملہ عمل اس کے ضائع ہو جائیں گے، اور یہاں پر بتا رہا ہے کہ نہیں موت بھی کفر پر آ جائے تو پھر مثلا مولانا آپ نے حج کیا، آپ نے روزہ رکھا، نیکیاں کی اور آج بدھ کے دن آپ کافر ہو گئے، بدھ کے دن آپ کافر ہو گئے، پھر یہ ہے کہ اگلے ہفتے اور اتوار کو آپ مسلمان ہو گئے، تو کیا یہ آپ کے عمل تو درمیان میں کافر ہو گئے تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو گئے؟ آپ میری بات سمجھے؟ وہ آیت بتا رہی ہے ومن یکفر بالایمان جو ایمان سے روگردانی کرے گا فقط حبط عملہ اس کے عمل سارے کے سارے ختم ہو گئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کفر کرے مرتد ہو جائے اور موت بھی اس پر آ جائے۔ خلاصہ یہ نکلا ہذہ الآیۃ مقیدۃ یہ مقید ہے، اور وتلک مطلقۃ اور وہ آیت ومن یکفر بالایمان فقط حبط عملہ وہ مطلق ہے، نحمل المقید علی المطلق سمجھ شریف میں، یا نحمل المطلق علی المقید اس مطلق میں بھی یہ قید لگے گی جو اس آیت کے اندر ہے۔ اے کاش زبردست بات تھی جو آپ کو سمجھ میں آ جائے، وہ جو مطلق ہے اس کو اس اطلاق پر نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی اسی پر رکھیں گے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب ربط تقابل ہے مولانا، ربط تقابل سمجھے، وبالضدیہ تتبین الاشیاء، یہاں تک یہ لڑتے رہیں گے کافر بے ایمان فلان فلان، ان کو چھوڑو نہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کر دی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کر دیا، یہ پورا ان کا اسم ہو گیا موصول صلہ۔ اولئک یرجون رحمت اللہ یہی لوگ اللہ کی رحمتوں کی توقع رکھنے والے، واللہ غفور رحیم جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اللہ ان کو بخشتا بھی ہے، رحیم بہم اللہ تعالیٰ ان پر یہ کہ رحم کرنے والے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر یسألونک عن الخمر والمیسر یہ کیسے آ گیا؟ او مجاہدوں شراب کے پیسے جہاد کے اندر نہیں لگاؤ، اس سے کامیابی نہیں ہوگی۔ کیا سمجھ میں آ گیا؟ ارے ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ مجاہدوں شراب کا پیسہ نہ لگاؤ، شراب نہ پیا کرو، شراب پیو گے تو جہاد کا میدان جیت نہیں سکو گے۔ ارے رب سمجھ میں نہیں ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر آپ سے پوچھتے ہیں اللہ آپ کو اگر خمر اور اسی طرح جوئے کے بارے میں، فرماتے کہ اور میں نے عرض کیا کہ ان کا پیسے جہاد کے اندر نہیں لگا دینا، اور یہی مسئلہ پھر آگے بھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ تیسرے پارے کے اندر بھی آ جائے گا۔ پھر ربا کا آئے گا، ربا کی بات کو بھی چھیڑ دیتا ہے کہ سود کا پیسہ نہیں کہنا، سودی آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ قل فیہما اسم کبیر آپ یہ کہہ دیں ان کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے بہت بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس ومنافع کائنۃ للناس لوگوں کا نفع بھی اس کے اندر ہے، سمجھے؟ اسم کبیر ومنافع للناس یہ مبتدا مؤخر ہو گئے، فیہما ثابتان کائنان حاصلان موجودان خبر مقدم ہو گئے، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما جملہ معترضہ ہے، ان کا گناہ وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ان کا نقصان اور ان کا گناہ اکبر من نفعہما ان کی نفع سے زیادہ ہے۔ شراب کے اندر آدمی جب پیتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، شراب میں پیتا ہے تو آدمی موٹا بھی ہوتا ہے اور مست بھی ہوتا ہے، ایک نفع تو ہے لیکن نقصان ان کا زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ دیکھیں یہ سألون کو یہاں پر پہلے یسألونک بغیر باب کے کہا، میں نے عرض کیا کہ مختلف مقامات پر سوالات تھے، اب وَيَسْأَلُونَكَ واو لائے اشارہ کر دیا کہ مجلس واحد کے اندر یہ آیتیں نازل ہو گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور آپ سے پوچھتے کہ کیا خرچ کرے، ماذا یہ مفعول بھی بنے گا، قل انفقوا العفو ان سے کہہ دو زائد چیز خرچ کر دو، یبین اللہ لکم آیاتہ اللہ تعالیٰ اپنے آیات
امر و نہیں کو آپ کے لیے بیان کر لیتا ہے بیان کائن کذالک اس طریقہ پر لعلکم تتفکرون تاکہ لکھے تتفکروا فی الدنیا والآخرہ تاکہ دنیا و آخرت میں اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں فکر کرو دنیا میں یہ کرو دنیا کے اندر یہ فکر کرو کہ انہا فانیتن آخرت میں فکر کرو کہ انہا باقیتن وہ باقی ہے دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے سمجھ رہی ہیں ملک دنیا جملہ زور کرنین و درخان بود وقت ریلت قیمت بسیار کم از آن بود پوری دنیا کی کائنات کی حکومت زور کرنین سلیمان علیہ السلام 2 مسلمان پوری دنیا کی حکومت انہوں نے کی ہے اور ہمارے امیر المومنین صدر زرداری صاحب کو وہاں نواب شاہ کے اندر لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں اور لاہور کے اندر یہ ہے کہ شہباز شریف کو لعنتیں بھیجتے ہیں اور اس نے پوری دنیا کی حکومت کی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے جہاں غروب ہوتا ہے ذوالقرنین نے پوری حکومت کی لیکن جاتے وقت و رحلت قیمت بسیار کم از آن بود جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو 1 ٹکے کی قیمت بھی اس کی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ وائن دنیا ظالم بامن نادان چکرد منورا باغ شمردم آخر و ویران بود اے دنیا ظالم میں نے لگا ہوا باغ اس کو سمجھا تھا آخر اس کی تباہی ہوگی اور کیا ہو گیا میں آج اس دنیا سے کہاں گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے سمجھے کچھ بھی نہیں اس لیے حضرت نے فرمایا کہ کفن سے میرے ہاتھوں کو باہر رکھ دینا کفن کے اندر نہیں سمجھے کفن سے باہر رکھ دینا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ سکندر خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہے دوستی میں کردباں بے وفا شم سحر دوستی میں کردباں بے وفا شم سحر اج سنگین تر جنون در سر پروانہ بود یہ جو بتی ہوتی ہے خوبصورت قسم کی تو جب بارش ہوتی ہے تو پروانوں کو دیکھا ایسے ایسے کر کے ٹکراتے نیچے گر جاتے ہیں ہزاروں وہ مر جاتے ہیں لوگ پاؤں تلے ان کو رو جاتے ہیں محبوبہ پر معشوقوں پر عاشق ہو کر کے معشوق اپنی جگہ پر ہے وہ ذلیل ہو کر کے اسی طریقے پر گئے آپ بھی سونا چاندی دنیا کی دیکھتے رہو یہ دنیا یہیں رہے گی میں اور آپ ہم ذلیل ہو کر کے چلے جائیں گے پروانے کو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہے چراغ اپنی جگہ پر ہے اور یہ پاگل اس پر کیسے عاشق ہے تو بھی تو دنیا کا اس طرح عاشق ہے دوستی میں کردبا بی وفا شم سار اج سنگین تر جنون در سر پروانہ بود یہ کیسا جنون ہے پروانے کے دماغ میں تم بھی تو پروانے ہو نا لعلکم تتفکرون لکے تتفکروا فی الدنیا انہا باقیتن سمجھے اور فی الآخرت آخرت میں فکر کریں کہ انہا کیا ہے کہ باقیتن دنیا فانیتن ویسألونک عن الیتامى مجاہدین کے لیے خطرناک ہے یتیموں کے مال کو کھانا نہیں مولانا ویسألونک عن مال الیتامى یتیموں کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں قل اصلاح لہم اصلاح لاموالہم اصلاح لہم اے لاموالہم ان کے مال کے اللہ آپ کو بھلا کرے ان کی مال کی بھلائی چاہنا ان کے مال کو درست کر لینا خیر یہ بہتر ہے اصلاح لہم یہ لہم ثابت کائنوں کے اصلاح کی صفت ہو گئی یا اس کے متعلق مبتدا خیر اس کے لیے خبر یتیموں کے مال کا کیا کریں میرے بھائی جان کا انتقال ہو گیا چھوٹے چھوٹے اس کے معصوم بچے ہیں میں یتیموں کے مال کو اپنے ساتھ ملاؤں یا کیا کروں فرمایا کہ ملاؤ تجارت کرو لیکن نیک نہیں یتی کے ساتھ ان کے مال کو اڑاؤ نہیں ان کے لیے ان کے مال کی حفاظت کرو مال کو بڑھاؤ اور اگر یہ کہ جہاں پر میں 500 روپے کا کسی ہوٹل سے کھانا کھاتا ہوں یتیم کے مال کو تجارت کرے آپ حیدرآباد جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں آپ ہوٹلوں سے کھانا بھی کھا سکتے ہیں لیکن 500 روپے کا کھانا اب بجائے اس کے کہ میں کہتا ہوں یتیم کی چونکہ تجارت کر رہا ہوں 5000 کا کھانا کھاتا ہوں اس لیے اس قسم کے ہوٹل بھی ہے آپ دیکھیں کہ پٹھان یہاں پر 40-50 روپے میں جو آپ چاہیں آپ کو بھیجتے نہیں دیں گے ایئرپورٹ کے اندر ایک کپ جو ہے نا آپ کو ایک کپ ایئرپورٹ کے اندر آپ کو وہ 500-600 روپے کے ایک کپ ملے گی اور وہ چائے اس سے ہوتی بھی بیکار ہے یہ ٹوپی آپ کو یہاں پر 500 روپے میں ملے گی ایئرپورٹ کے اندر آپ کو یہ کہ 2500-3000 روپے میں مل جائے گی چائے 1200 روپے 1300 روپے چائے کا کپ ہے ایئرپورٹوں پہ اور اگر ان کے مال کو آپ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ملائیں گے ان کے مال کو آپ ملائیں اپنے مال کے ساتھ لیکن نیک نیتی کے ساتھ تو فہم اخوانکم فہم اخوانکم وہ تمہارے مبتدا خبر ہے واللہ یعلم المفسد بگاڑ پیدا کرنے والے کو اللہ جانتا ہے من المصلح اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے اس سے اصلاح کرنے والے سے بھلائی چاہنے والے سے بگاڑنے والے کو خدا جانتا ہے گڑبڑ کی نیت جو کرتا ہے اللہ آپ کو بھلا کرے
واللہ یعلم المفسد من المسلم، مبتدا خبر مولانا، ولو شاء اللہ لأعنتکم، اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ، اگر اللہ چاہے تو فرماتے ہیں کہ آپ کو تکلیف میں، مشقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈالتا اور بالکل اجازت نہ دیتا. ولو شاء اللہ لأعنتکم شرط و جزا ان اللہ عزیز، اللہ قادر انتقام لے سکتا اگر یتیم کے مال کو اپنے آگے پیچھے کر دیا. اور حکیم، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، حکمت والی اس کی ذات ہے اور حکمت اس کی یہی ہے، اصلاح مال یتیم اگر آپ کر لیں اس کی حکمت کو جانتا ہے، تجارت کر لو اس میں. یہ ہو گیا مولانا. آگے مسئلہ ہے ولا تنکحوا المشرکات، مسئلہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے مشرکات، مشرکات سے اللہ آپ کو بھلا کرے نکاح نہ کرو. ارتداد کا خطرہ ہے تو جہاد میں کیسے؟ یہ امور مصلحہ للجہاد ہے، امور مصلحہ للجہاد ہے، وہ امور یہ کہ اصلاح جہاد سے ان کا تعلق ہے مولانا. ولا تنکحوا المشرکات، مشرکات سے مراد مشرکات عرب ہے، مشرکات سے مراد مشرکات عرب ہے، اور یہ آیت عام مخصوص من البعض ہے مولانا، لہذا یہودن اور نصرانی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے. خلاصہ یہ نکلا یہ عام مخصوص من البعض ہے. ولا تنکحوا المشرکات، المشرکات معرف باللام، اس سے مشرکات عرب ہے، اور عرب کے ہاں تو یہ تین طریقے ہے ہی نہیں، آپ نے دیکھا عرب کے ساتھ یہ رعایت نہیں. باقی کافروں کے ساتھ یہ اسلام کو قبول کر لو یا جزیہ دے دو یا یہ کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور عربوں کے ہاں یہ نہیں ہے. سمجھے مجھے؟ سرزمین عرب کے اندر یہ اسلام قبول کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ان سے جزیہ مزیہ نہیں ہے. تسی دیو یا کسی اور علاقہ بچو اتنے رہے گی. ولا تنکحوا المشرکات، اور مشرکات سے اللہ آپ کو بھلا کرے یہ کہ نکاح نہ کرو. مشرکات عرب ہے، میں نے عرض کیا کہ امور مصلحہ للجہاد، حتیٰ یومن، یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، ورنہ ارتداد کا خطرہ ہے. یہ دیکھو مولانا، ہاں دیتے ہو کرا یا جاؤ، میں نے داڑھی سے بال نکال دی، آئے سمجھے؟ داڑھی سے بال نکال، سر سے بال بھی نکال سکتا. ہاں یہ دوسرا بال میں نے داڑھی سے نکال دی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے. اب آپ سینے سے کوئی بال نکال کر کے مجھے دکھاؤ، انتے کہ تو کنگن اس کو بھاس، سینے سے اپنے ایک دو بال نکالو. داڑھی کے تو میں نے نکال دی، آپ چاہیں 4-5 بال اور نکال کر کے آپ کو دے دوں، لیکن سینے سے نکال کر کے دکھا دے. اگر سینے سے کھینچ کر کے آپ بال نکالیں گے تو اس کا آخری جو ہے نا تار وہ دوبر کے پاس ہے، چوں ٹروں اس قسم کی آواز آ جائے گی. ایسا میں خلاصہ یہ نکلا بیوی جو ہے نا سینے کا بال ہے. ماں باپ کو آدمی گھر سے نکال کر کے باہر کر لیتا ہے لیکن بیوی کو باہر نہیں کرتا. اللہ اللہ. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، بعد از این کس نگوید من دیگرم تو دیگرے. اڑے کچھ پہلے پڑھا تو اس حضرت عمر نے، میں عرض کر رہا ہوں یہ آیت مخصوص من البعض ہے، تخصیص ہے اس میں. یہودن اور نصرانی عورتیں، شرک تو ان میں ہے لیکن ان میں نکاح کی اجازت ہے، چونکہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تو اجازت ہے یہودن اور نصرانی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت. لیکن حضرت عمر نے اپنے زمانے میں موقوف کر دیا، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں موقوف کر دیا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کیا کہ حضرت طلحہ نے نکاح کیا، اس پر نکیر کی کہا کہ طلاق دے دو. حضرت حذیفہ کو کہا کہ نصرانی عورت سے نکاح کی، فرمایا طلاق دے دو. آئے مسئلہ سمجھے کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ سرخی پاؤڈر لگا کر کے، سرخی پاؤڈر لگاتی، گوری 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 ہوتی، بلی والی آنکھیں بھی کی ہوتی ہے. اب اگر ہم ان سے اجازت دے دیں نکاح کی تو یہ نکاح ہمارے نوجوان ان سے نکاح کریں گے تو ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں کیا کریں گے؟ وہ ٹیوشن پڑھائیں گے قاری سے، قاری صاحب کو گھر پہ مقرر کریں گے ٹیوشن پڑھا دو. سمجھے؟ اس وقت سعودی عرب کے اندر تقریباً آپ یہ سمجھے کہ 40 لاکھ کے لگ بھگ یا اس سے کچھ کم 40 لاکھ کے لگ بھگ غیر متزوجات مطلقات ہیں، مطلقات غیر متزوجات. اور سعودی کی آبادی اتنی نہیں ہے، آپ کے پاکستان کی آبادی زیادہ ہے.
اب پٹھان سے اور بلوچ سے اور سندھی سے نکاح کی اجازت نہیں، خود جا کر کے عیاشی کرتے ہیں، مغرب کے اندر جا کر کے عیاشی کرتے ہیں، تو وہ عورتیں اس طریقے پر بغیر نکاح کی بیٹھی ہوئی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ عورتیں اس طریقے پر یہ کہ بغیر نکاح کے کیا ہوگا ہماری بہنوں کا، آپ اندازہ لگائیں۔ خیر، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت عمر نے فرمایا انی اخاف ان یکون ذالک فتنۃ للنساء المسلمین لحسنہن وجمالہن، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ فتنہ بنے گا ہماری بہنوں کے لیے اور ہماری بیٹیوں کے لیے، لوگ ان سے نکاح کریں گے تو ہماری بہن بیٹیاں کہاں چلا جائیں، تو اس وجہ سے میں اس کو موقوف کر دیتا ہوں، منسوخ نہیں، نسخ تو کہتے ہیں رفع الحکم شرعی، حکم شرعی کو چھٹی کرا دینا، عمر نے چھٹی نہیں کرائے، اسٹاپ کرائے، سمجھے؟ عمر نے اسٹاپ کرا ہے۔ جیسے عورتوں کو اجازت تھی حضرت کے زمانے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ابھی اگر کوئی مسجد میں یہاں آ جائے، آپ حضرات مفسرین بیٹھے ہوئے، اگر ایک دو عورتیں یہاں نماز کے لیے آ جائیں تو آپ نماز پڑھیں گے یا کہ اشتش کریں گے؟ آپ نماز پڑھیں گے یا اشتش کریں گے؟ ایسا اشتش کریں گے کہ ایسے اس قسم کے بوڑھے وہ بھی جوش میں آ جائیں گے، سمجھے؟ وہ کہیں گے ہم تو کیا ہے، ہم تو باہر تلاش کر رہے تھے لیکن اللہ نے آپ کو مسجد میں لایا، سمجھ رہی میں کیا؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ولا تنکحوا المشرکات، مشرکات سے نکاح نہ کرو، حتی یؤمنن، یہاں تک ایمان لائے، تنکیحو کے ساتھ متعلق ہو، ولا امۃ مؤمنۃ، ایمان والی لونڈی خیر من مشرکۃ، فرماتے کہ مشرکہ سے بہتر ہے، ولو اعجبتکم، در حال ہے کہ وہ آپ کو بھاتی ہو، مشرکہ سے حال بنے گا، ولا تنکحوا المشرکین، اور مشرکین کو نکاح نہ کرا دو اپنی بیٹیوں سے، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ تمہارے داماد ایمان لائے، ولا عبد مؤمن، ایمان والا غلام، فرماتے ہیں کہ خیر من مشرک، مشرک سے بہتر ہے، ولو اعجبکم، حال یہ کہ اگر آپ کو وہ پسند بھی آ جائے، اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکین اور یہ کافر جہنم کی طرف بلاتے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے باذن، اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ اپنے احکام کو، امر و نہی کو بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، لعلہم یتذکرون، لکہ یتذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کریں، ویسألونک عن المحیض، اور پوچھتے ہیں کہ حالت حیض میں اللہ آپ کا بھلا کرے، جیسے کہ شراب حرام ہے تو اسی طریقے پر فرماتے ہیں کہ وتی فی حالت الحیض بھی حرام ہے۔ ارے مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جیسے کہ شراب ابھی آپ کے سامنے گزرا، یتیم کے مال کو اڑانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، شراب کی آمدنی بھی حرام ہے، وتی فی الحیض بھی حرام ہے، سمجھ میں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، ہو گیا؟ ترکیب تو آئے گی، قل ہوا اذن، فرماتے کہ گند ہی گند ہے، کہہ دے کو قل ہوا اذن، وہ گند ہی گند ہے، اذا کان الامر کذالک، جب یہی صورت ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ حالت حیض میں، ولا تقربون، ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن، جب پاک ہو جائیں، فاتوہن من حیث امرکم اللہ، تو پھر اس فرج میں آ جاؤ جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، من حیث امرکم اللہ، فاتوہن من حیث امرکم اللہ۔ امام بخاری پر کہتے ہیں کہ افسوس ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ احادیث مرفوع نقل کرتے ہیں، لیکن اس جگہ پر حدیث موقوف نقل کر دی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول نقل کر دیا کہ عبداللہ ابن عمر وتی فی الدبر کے قائل ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وتی فی الدبر کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ قائل ہے، اور وہ مرجو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، جیسے کہ ابھی آ رہا ہے، فاتوہن من حیث امرکم اللہ، اس طریقے سے آ جاؤ جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا، اور وہ میں نے عرض کیا کہ فرض، ان اللہ یحب التوابین، اور اگر حالت حیض میں کسی نے گڑبڑ کر دی تو پھر توبہ کر دے، اللہ اس کو محبوب رکھے گا، فرماتے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور یہ کہ حالت حیض میں گڑبڑ کرنا یہ طہارت کے خلاف ہے، اللہ خود طاہر ہے اور طہارت کو پسند کرتا ہے، جنوبی کو پسند نہیں کرتا۔ مولانا جنب کہتے ہیں پہلو کو، یہ جنب ہے، اس کو جنب، جنوبی کو جنوبی اس لیے کہتے ہیں کہ حالت جناب میں اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گی، آپ ایک سائڈ پر ہے، اللہ کی رحمتیں دوسری سائڈ پر، اس لیے ساتھی اس بات کا اہتمام کرے کہ جہاں خیبر پختو والوں پر خدا راضی ہے، پنجاب والے، سندھ والے آپ کے پاس پانی ہے، ہم لوگ تو بلوچستان والے فجر سے وضو بناتے عشاء تک کہ وہی اسی وضو سے نماز پڑھتے، پانی ہی نہیں ہے جی،
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا احسان ہے آپ لوگوں پر. یہ گلگت چترال وغیرہ ان علاقوں میں جا کر کے پہاڑوں میں ادھر 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 قدم قدم پہ چشمے پھوٹ رہے، بس میں روتا رہا اور کیا کروں. ہمارے یہاں اللہ آپ کو بھلا کرے پانی کا تو نام و نشان ہی نہیں. خانہ بدوش قسم کے لوگ ہیں، کہیں بارش ہوگی او ادھر چلے گئے، وہاں پہاڑ کی گھاٹی میں کچھ پانی آ گیا وہی پی رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہاں گھاس ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد بارش ہوگی دوسرے پہاڑ بھی ہوں. فیومن بحزوا ویومن بلوقیق وبالخلیصہ یومن ویومن بالعزیب. اسی طریقے پر ہماری زندگی ہماری سر. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. کھیتی میں بیج ڈالتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے بہترین قسم کی فصل ہو جاتے. نساؤکم حرث لکم، وہ تمہاری کھیتیاں ہیں. ان رغبتم فیہن، اگر ان میں دلچسپی تمہیں ہے تو فاتو حرثکم، اپنے کھیتی میں آ جاؤ. انا شئتم کیف شئتم، جس طرح بھی چاہتے ہو. سمجھ شریف میں ہے کہ جس طرح بھی چاہتے ہو. خیال کر لینا آپ جب انا شئتم فاتو حرثکم، آپ آتی ہے نا، آپ آئیں گے، آتی آنے والا اسم فاعل عطایاتی سے آپ آتی ہے، اور وہ فرض جو ہے نا ماتی فی ہے، اور راستے ماتی من ہو. آگے سے بھی آ جاؤ لیکن اسی جگہ آ جاؤ، سامنے سے آ جاؤ اسی جگہ، کھڑا کر کے کھڑی کر کے تب بھی، اور بٹھا کر کے بھی اسی طریقے پر، لٹا کر کے دائیں کروٹ پہ بائیں کروٹ پر. تقریباً اس کے 30 طریقے ہیں. اذا کان الامر کذالک، کہ جب یہ صورت حال ہے، اگر آپ کی دلچسپی ہے تو فاتو حرثکم، اپنے کھیتی میں آ جاؤ. انا شئتم، جس کیفیت میں بھی چاہو. کیف شئتم کے معنی میں ہے، سمجھے. اور انا این شئتم کے نہیں ہے. سمجھ میں خلاصہ یہ نکلا کہ یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ کیفیت کو بتا رہا ہے، اور یہ عموم ہے. عموم ماتی من ہو ہے، عموم ماتی فی نہیں ہے. آپ آتی ہے بتی کرنے والے، اور ماتی من ہو سامنے سے یا پیچھے سے، پیچھے سے لیکن سوراخ سماخ وہی ہو. فی سماخ واحد، سماخ وہی ہے، آگے سے اور پیچھے سے. لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے پچھلے والے حصے میں نہیں، پیچھے سے بھی ہو، آگے میں، آگے سے بھی تو آگے میں. یہ اور شیعوں کے ہاں اجازت ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، وہ دو ان کے ہاں لواتت کی اجازت ہے. وہ اسی سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کو انا کو لیتے این کے من میں. این شئتم، جہاں بھی چاہو. فی قبول و فی دبر، قبول میں چاہو یا دبر میں. امام مالک کی طرف بھی نسبت غلط ہے، مالک کی تردید کرتے کہ امام مالک وتی فی دبر کے قائل ہے. عبداللہ ابن عمر کی طرف امام بخاری نے نسبت کر دی، وہ مرجوح ہیں اور اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. مولانا سمجھے، ان منحوسوں کے ہاں وتی فی دبر کی اجازت ہے، شیعوں کے ہاں. اذا کان الامر کذالک فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم. بھائی صرف بیویوں کے ساتھ نہ لگو شادی میں، بلکہ وقدموا لانفسکم من الاعمال الصالحۃ، اپنی ذات کے لیے اعمال صالحہ بھی آگے بھیجا کرو، سمجھے. اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرا کرو، فی الوقوع عن الوقوع فی الحرام، حرام کے اندر نہ پڑو. واتقوا اللہ عن الوقوع فی الحرام، حرام میں نہ پڑو. وعلموا، اور اس بات کو جان لو، انکم ملاقوہ، آپ اللہ سے جا کر کے ملاقات کریں گے. کیا ہے، وبشر المومنین، ایمان کی حالت میں جاؤ اور مومنین کو، میرے پیارے، ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان سے اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوگا. وعلموا انکم ملاقوہ، اللہ سے قیامت کے دن آپ ملائیں گے. لیکن کون ملے گا؟ فرماتے وبشر المومنین. آگے مولانا مسئلہ آتا ہے قسم کا. آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ بیوی میں آپ کے قریب نہیں آ جاؤں گا. ایک ایلہ لغوی ہے، ایلہ لغوی، 1 مہینہ آپ کے قریب نہیں آؤں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قسم اٹھائی تھی، یہ ایلہ لغوی ہے کہ میں آپ کے قریب 1 مہینہ نہیں آ جاؤں. چنانچہ آپ اپنے بالا خانہ کے اندر اوپر رہے، اور 1 مہینہ، وہ مہینہ 29 کا تھا، 29 پورے ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ گئے. تو اما عائشہ نے بتایا دوسروں نے کہ یا رسول اللہ، آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ بیویوں کے قریب 1 مہینہ نہیں جاؤں گا، یہ تو 29 دن ہو گئے. تو فرمایا کہ عائشہ، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، چاند کے حساب سے 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے. یہ الہ لغوی ہے. اگر آپ مہینہ پورا کریں گے تو ٹھیک ہے، مہینہ پورا نہیں کریں گے، مہینے سے پہلے اگر بیوی کے پاس آپ جا کر کے جمع کریں گے تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا.
آپ کو کفارہ اللہ آپ کو بلا کر یہ کہ دینا پڑے گا، یہ صورت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بیوی آپ پر حرام نہیں ہوگی مہینوں گزرنے کے بعد، لیکن 4 مہینے سے زیادہ، تو 4 مہینے جیسے گزر جائیں گے، یہ ایلا اصطلاحی ہے، تو آٹومیٹک طور پر خود بخود بیوی کو طلاق پڑے گی، آٹومیٹک بیوی کو طلاق پڑے گی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 4 مہینے گزرنے کے بعد قاضی اور مفتی، قاضی اور حکومت خود بخود یہ ہے کہ طلاق واقع کر دے گی، اور آٹومیٹک طور پر اس طریقے پر طلاق نہیں پڑے گی، چونکہ ایلا کے اندر قسم اٹھانا پڑتا ہے، ایلا کے اندر قسم اٹھا، اس وجہ سے قسم کو یہاں پر ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، آپ اللہ کے نام کو ہیلا یا رکاوٹ نہ بناؤ اپنے قسموں کے لیے، اپنے، اور قسم تمہاری ہے کہ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس۔ باقی قسم کی صورتیں تو آپ کو پتہ ہے، خدا کی قسم، واللہ باللہ تاللہ، یہ اللہ کو بلا کریے کہ کیا ہے، یہ یمین لغو ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ تقیہ کلام ہے، جیسے کہ واللہ باللہ تاللہ ثم اللہ، یہ اس طریقے پر قسم، یہ یمین لغو ہے۔ اور یمین غموس ہے کہ آپ کل منگل کا دن تھا، کل منگل کا دن تھا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ سبق میں نہیں تھے، پتہ بھی ہے، لیکن آپ کے خدا کی قسم میں منگل میں سبق میں آیا تھا، یہ یمین غموس ہے۔ غموس کا معنی ڈبونا، جہنم کی آگ میں اپنے ڈوب جاؤ اور اپنے ہاتھوں کو یہ ہے کہ گناہ کے اندر ڈبا دو، باقی یہ کہ اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور تیسرا یمین منعقد ہے کہ خدا کی قسم یہ ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا، زید سے میں بات نہیں کروں گا، اب اگر آپ بات کریں گے تو آپ حانس ہو جائیں گے، اور فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام۔ ارے منڈے تھے ہو یا نہیں ہو؟ تو ایلا کے اندر عام طور پر قسم ہوتا ہے، ایلا کے اندر بھی قسم ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر قسم کی۔ اور بسا اوقات آدمی اللہ کے نام کو قسم اٹھا کر کے نیکیوں کے سامنے رکاوٹ بنا لیتا ہے، فرماتے اس طرح نہ کرو، نیکیوں کی قسم کیا بھائی، اللہ کی قسم میں مستح کو اللہ کی قسم آج کے بعد میں صدقہ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ حضرت عائشہ پر میری بیٹی پر الزام لگا، اور اس میں مستح وہ میرے رشتہ دار غریب ہے، میں اس کو زکوٰۃ دیا کرتا تھا، نفلی صدقہ دیا کرتا تھا، لیکن اب اللہ کی قسم، اب اللہ کے نام کو آپ رکاوٹ بنا رہے ہیں کہ نیکی نہیں کروں گا، صدقہ کرنا تو نیکی ہے، اس لیے ابو بکر کو حکم ہو گیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو، قسم نہ اٹھاؤ، تم ایسے مالدار آدمی کی نیکی ہم نہیں کریں گے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، سمجھے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا بلا 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 بلا، تو اپنے نیکیوں کے ساتھ خدا کی قسم اس بندے کو کچھ نہیں دوں گا، اس بندے کے ساتھ احسان نہیں کروں گا، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں۔ تو یہ نیکیوں کے سامنے لفظ اللہ کو آپ کیا کر رہے ہیں، لفظ اللہ کو رکاوٹ اور ہیلہ بنا رہے ہیں، تو اس لیے اب آ جاؤ۔ اور یمین لغو کے اندر بھی قسم آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے لفظ قسم کے مسئلہ کو یہاں ذکر کر دیں۔ اڑے رب سمجھ میں نہیں آئے یہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کے نام کو تم رکاوٹ نہ بناؤ یا نشانہ نہ بناؤ، رکاوٹ نہ بناؤ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنے قسموں کا نشانہ مت بناؤ۔ اب لِأَيْمَانِكُمْ مبدل من ہوا ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اس لِأَيْمَانِكُمْ کو ہٹا دو، سمجھے، ایمانکم سے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، عرضتاً کا آسان ترجمہ آپ کر دیں مانعاً، لِأَيْمَانِكُمْ اپنے قسموں کے لیے، اور قسم کس چیز کا، یہ لِأَن تبروا یعنی لِبَرِّكُمْ وَتَقْوَاكُمْ وَإِصْلَاحِكُمْ بَيْنَ النَّاسِ، لِبَرِّكُمْ وَتَقْوَاكُمْ وَإِصْلَاحِكُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اس مسئلے کے لیے اللہ کو رکاوٹ نہ بناؤ، لفظ اللہ کو کہ آپ نیکی کریں گے، سمجھے، نیکی کے لیے رکاوٹ نہ بناؤ، تقوی کے لیے رکاوٹ نہ بناؤ، اور اصلاح بین الناس کے لیے اس کو رکاوٹ نہ بناؤ، خدا کے لیے خدا کے نام کو اس طریقے پر غلط استعمال نہ کر دو، اور اس کو نیکیوں کے سامنے رکاوٹ نہ بناؤ، بلکہ نیکیاں کر لو۔ ارے کس کو سمجھ میں آ گیا، خیال کر لینا مولانا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، عُرْضَةً مفعول ثانی ہے لا تجلو کے لیے، عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، یہ بتاویل مصدر، اس کے لیے اللہ کو ایمان کے لیے اس سے بھریں گے بدل۔ واللہ سمیع، اللہ تعالیٰ تمہارے قسم کے الفاظوں کو بھی سنتا ہے، اور علیم بنیاتکم، خدا تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب قسم کا مسئلہ گیا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تو تمہاری یمین لغو ہے اس میں اللہ تمہاری گرفت نہیں کر دے گا، میں نے بتا دیا یمین لغو کا۔
اور واللہ باللہ ثم اللہ یعنی بے توجہی میں آپ قسم اٹھاتے اس طرح، اس پر گرفت نہیں ہے. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تمہاری گرفت کر دے گا بما ان قسموں پر کہ کسبت قلوبکم، جن کا ارتکاب تمہارے دل کرتا ہے. یعنی یمین منعقدہ پر مولانا، اور یمین غموس پر صرف گناہ ہے، اس پر بھی اللہ آپ کو بھلا کرے کئی کفار. واللہ غفور، اللہ تعالیٰ تمہارے یمین لغو وغیرہ کو، یمین غموس کو توبہ کرو اللہ اس کو معاف کر دے گا. اور حلیم، خدا پاک کی ذات بردبار بھی ہے کہ بسا اوقات آپ غلط قسم کے قسم اٹھاتے، اللہ کے نام کو غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ بر وقت تمہاری گرفت نہیں کرتا. لا یعجلکم بالعقوبۃ، سزا تمہیں وقتی طور پر نہیں دیتا، یہ خدا کا علم ہے. تو مشو مغرور بر علم خدا، دیر و گیرت سخت و گیرت مرتورا. خدا کے علم پر یہ ہے کہ آپ اس طریقے پر کیا کہتے ہیں مغرور نہ ہو جاؤ. اللہ پکڑ سکتا ہے، پکڑے گا. للذین یولون من نسائہم، چونکہ اس کے لیے تمہید تھا مولانا، اور اس کے اندر ایلا کے اندر قسم اٹھا. للذین یولون من نسائہم، جو اپنے عورتوں سے اللہ کو بیویوں سے باز رہنے کی قسم اٹھاتے، قسم اٹھاتے اپنی بیویوں سے باز رہنے کی. سمجھے، یہ ہو گیا للذین یولون من نسائہم، موصول صلہ جار مجرور خبر مقدم. تربص 4 اشہر، 4 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا. فَإِنْ فَاؤُوا، اگر انہوں نے 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لیا، وطی کر لی، سمجھے 4 مہینے سے پہلے تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. سمجھے بھائی، فَإِنْ فَاؤُوا، اور اگر انہوں نے اللہ کو کہ رجوع کر لیا، مانے بیوی سے وطی کر دی 4 مہینے کے اندر، 4 مہینے سے پہلے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات غفور بھی ہے اور رحیم بہم، اور اللہ تعالیٰ ان پر یہ ہے کہ رحیم بھی ہے. فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور فَإِنْ فَاؤُوا اس کا جواب محذوف ہے. فَإِنْ فَاؤُوا يُغْفَرْ لَهُمْ، اگر رجوع کر لیں تو ان کی مغفرت ہو جائے گی. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جواب محذوف ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر یہ کہ رجوع نہیں کرنا ہے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، طلاق کا ارادہ کرتے کہ 4 مہینے گزر جائے، اس سے زیادہ گزر جائے ہم طلاق دے دیں گے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر طلاق کا ارادہ کریں تو فَلْيُوقِعُوا، پس چاہیے کہ طلاق دے دیں. جزا محذوف ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ بِتَرْكِ الْفَيْءِ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ بِتَرْكِ الْفَيْءِ، ترک فے سے اگر یہ کہ رجوع کرنا نہیں چاہ رہے، طلاق کا ارادہ کرتے تو فَلْيُوقِعُوا، پس چاہیے کہ طلاق دے دیں. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، بے شک اللہ تعالیٰ یہ کہ سمیع لِأَقْوَالِكُمْ، تمہارے قسم کو اور باتوں کو سنتا ہے، اور علیم بِنِيَاتِكُمْ، تمہاری نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب جب کہ طلاق پڑے گی، ایلا میں طلاق پڑ جاتی ہے 4 مہینے کے بعد طلاق پڑ جاتی، تو طلاق میں عدت ہوتی ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، لہذا مطلقات کو 3 مہینے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے 3 قروء انتظار کرنا ہے. باقی قروء کا اختلافات پڑ چکے ہیں. اللہ کے بندوں ربط سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ جی. والمطلقات مبتدا بنے گا المطلق، یتربصن بانفسهن 3 قروء. اب 3 قروء 3 مہینے میں ہو جاتے، 3 مہینے کے اندر 3 مہینے کے انتظار. اب 3 مہینے پورے ہو رہے، 2 مہینہ 20 دن ہو گئے، 2 مہینے 20 دن ہو گئے، 2 مہینہ 25 دن ہو گئے. محترمہ میں پریشان ہوں، میں نے رجوع کر لیا، 1 طلاق رجی دی تھی، ایک سمجھو رجوع کر لیا میں نے. رجوع آپ اس وقت کریں جب میرے ماہواریاں پوری ہو گئی ہے. حیض کا تعلق مجھ سے ہے، آپ سے تھوڑی ہے. عورت کہتی ہے کہ حیض کا تعلق تو مجھ سے ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ 3 حیضیں کبھی 1 مہینے میں بھی ہو جاتے. جمہور اس کی تردید کرتے لیکن ہو جاتے. تو حیض کا مسئلہ یہ اللہ کو بھلا کریے کہ اس کا تعلق عورت سے، تو عورت کو چاہیے کہ بتا دے کہ 3 حیض پورے ہو گئے تو آپ مکمل بائنہ ہو گئی اور اب رجوع نہیں کر سکتا. اور اگر یہ کہ 3 مہینے پورے نہیں ہوئے تو شوہر رجوع کرے، لیکن اس کا مدار اصل عدت گزارنا اس کا مدار حیض پر ہے. اور جن عورتوں کو حیض نہیں آتا، جیسے کہ آئیسہ بوڑھیاں ہیں یا چھوٹی عورتیں ہیں جن کو حیض نہیں آتا، تو پھر سیرورت الی المجاز ان کی عدت جو ہوتی ہے، ان کی عدت اللہ کا بنا کرے پھر وہ مہینوں سے ہوتی ہے، ورنہ تو اصل مدار حیض ہے. صحیح ہے. اب دیکھو، والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یکتمن ما خلقه الله في ارحامهن، کہ چھپا ڈالیں ما اس حیض کو یا اس اولاد کو، سمجھے، ولد کو فی ارحامهن، جو کہ رحم کے اندر ہے، سمجھے.
ان کن یومن باللہ والیوم، یہ جملہ معترضہ شرط، ان کن یومن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہو تو فرماتے لا یحل ان کن یومن باللہ والیوم الآخر لا یحل لہن ما خلقہ اللہ فی ارحامہن من الحیض من دم الحیض، دم حیض کو نہ چھپائیں، وہ بتا دیں اصل عورت پر ہے۔ اڑے کچھ بولے پڑا تیز۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ عدت گزار رہی ہے، اچانک یہ ہے کہ کیا ہے شوہر نے آج بمبو کیا اور کل یہ ہے کہ طلاق دے دی، تو اس طلاق کے بعد پھر یہ کیا 3 ماہواریوں کے اندر یہ ہوتا ہے، 3 مہینے پورے نہیں ہو گئے کہ پیٹ بوجھل لگ رہا ہے، حمل ٹھہر گیا۔ تو حمل کا بھی تو عورت کو پتہ ہوتا ہے، سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ چیزیں عورتیں ظاہر کرے۔ ان کن یومن باللہ والیوم الآخر، اگر عورتوں کا اللہ آخرت پر ایمان ہو، یومن یہ خبر بنیں گے کانا کے لیے، اور لا یحل لہن یہ دال علی الجزا ہے، وبعولتہن احق بردہن فی ذالک، عدت کے دوران عورتوں کو لوٹانا شوہر ان کے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کے لوٹانے کا، فی ذالک عدت کے دوران، فی ذالک فی عدت التربص، عدت تربص میں، ان ارادو اصلاحا، اگر یہ کہ شوہر حضرات وہ کیا کہتے ہیں کہ حالات بہتر بنانے چاہتے ہوں، اصلاح اگر کرنا چاہتے ہوں۔ مولانا 3 مہینے کی عدت وہ گزار رہی ہے اور 3 مہینے پورے نہیں ہو گئے اور شوہر کہتے کہ میں نے رجوع کر دیا، اس کا حق زیادہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو جی آپ کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے، عدت پوری ہو جائے اور اس کے بعد ہم شمبو سے اس کو نکاح کرائیں گے تاکہ بمبو کرے، کیا کریں گے شمبو سے۔ تو شوہر اگر رجوع کرے تو شوہر اللہ کو اس کا زیادہ حق، اس لیے کہ پرانی یادیں ہیں، کیا ہیں، صحیح ہے مولانا۔ وبعولتہن ان کے شوہر حق بردہن، وہی ان کو لوٹانے کا حق زیادہ رکھتے ہیں اللہ کو بلا کے، فی ذالک معنی یہ کہ عدت تربص میں، اور ان ارادو اصلاح اگر شوہر حضرات حالات بہتر بنانا چاہیں۔ باقی یہ کہ مرد عورت ایک دوسرے پر اللہ کا بلا کرے کہ حقوق بہت ہے، سمجھ رہی میں کہ ایک کے حقوق دوسروں کی ذمہ داری ہے، بس میاں کا شوہر کا بیوی پر، بیوی کا شوہر پر حقوق ہے، اور حقوق کا قانون یہ ہے کہ ایک کے حقوق دوسروں کی ذمہ داری ہے، دوسرے کے فرائض ہے، سمجھے؟ عورت کے حقوق میں سے ہے کھانا کھلا دو، رہائش دے دو، کپڑے دے دو، سمجھے بھجن، یہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ عزت سے رکھو، کھانا کھلا دو، کپڑے دے دو، سکون رکھو اور رہائش اس کو دے دو، یہ عورتوں کے حقوق ہے، یہ عورتوں کے حقوق ہیں، یہی شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، یہ شوہر کے فرائض ہیں، یہ شوہر کے کیا ہیں فرائض ہیں۔ اور عورت بولو، عورت کیا کرے؟ عورت اللہ کیا کرے؟ شوہر کا احترام کرے، گھر کو صاف رکھے، اپنے آپ کو بنا کر کے رکھے، شوہر کے ساتھ اخلاق سے پیش آ جائے، یہی چیز عورت کی ذمہ داری ہے، شوہر کے حقوق یہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہے، ایک کے حقوق کیا ہیں؟ دوسرے کے فرائض ہیں، برابر سرابر ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَلِلرِّجَالِ علیہن درجہ، مردوں کو فوقیت حاصل ہے عورتوں پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی انفاق مرد ہی کرتا ہے، طلاق بھی مرد کے ہاتھ میں۔ الطلاق لمن رفع الساق، بولو، الطلاق لمن رفع الساق، جو پنڈلی اٹھانے کا، پاؤں اٹھانے کا جس کا حق ہے، طلاق اس کے پاس ہوتا ہے، عورت کے پاس نہیں۔ الطلاق لمن رفع الساق، عورتوں کے لیے مثل الذی، اتنا حق ہے، مثل الذی علیہن، کہ ان کے اوپر، مثل الذی علیہن، وہ حق جو عورتوں کے اوپر ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، اتنا اللہ آپ کو بھلا کرے عورتوں کے لیے، سمجھے، مردوں پر ہے۔ وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، عورتوں پر، اللہ آپ کو بھلا کرے درجتن، ایک اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، ایک درجہ اوپر زیادہ ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے کہ درجہ کا معنی برتری ان کو حاصل ہے،
واللہ عزیز، اللہ قادر ہے مطلق ہے جو اس کے حکموں کی مخالفت کرے گا، اور حکیم، یہ جو جتنے احکام بتا رہے ہیں اس میں حکمت سے خالی نہیں ہے، ان میں حکمت ضروری ہوگی، مرد کے پاس یہ ہے، عورتوں کے لہن خبر مقدم بنے گا، مثل الذی وجب علیہن، مثل الذی وجب علیہن بالمعروف، وہی وجب جو ہوگا اللہ آپ کو بھلا کرے، علیہن اس کے ساتھ متعلق، بالمعروف اسی کے ساتھ متعلق، یہ صلے ہوں گے الذی کے لیے، اور الذی مضاف الیہ مثلو کے لیے، مثل مبتدا مؤخر ہے، وللرجال علیہن درجۃ، یہ علیہن یہ ثابتۃ کائنۃ، یہ حال بنے گا، درجۃ مبتدا مؤخر، اور للرجال ثابتۃ کائنۃ خبر مقدم بنے گا، وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم۔ اس کے بعد مسئلہ یہ مولانا، طلاق رجی کے اندر چاہے ایک ہو یا دو ہوں، طلاق رجی کے اندر آدمی رجوع کر سکتا ہے، باقی طلاق بائنہ کے اندر رجوع نہیں کر سکتا۔ طلاق بائنہ کے اندر تو ظاہر ہے کہ تجدید نکاح ضروری ہے، اور طلاق مغلظہ ہو تو پھر یہ ہے کہ تجدید نکاح بھی نہیں ہو سکتا، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اللہ آپ کو بھلا کرے کوئی اور آدمی نکاح کرے، اپنی خواہش پوری کرے اپنی مرضی سے، چاہے طلاق دے یا نہ دے، جب طلاق دے گا تو پھر یہ کہ شوہر اول کے لیے حلال ہوگی، ورنہ یہ کہ نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں پڑھ چکے، اسی کو بیان کریں۔ الطلاق یعنی الطلاق مرتان، طلاق دو ہے، الطلاق معرف بالعم یعنی الطلاق الذي يسع فيه الرجوع، وہ طلاق جس کے اندر رجوع آدمی کر سکتا ہے، الطلاق مرتان دو ہے۔ فرماتے کہ پھر اس کے بعد فالواجب، خیال کر لینا، فالواجب الطلاق مرتان، وہ طلاق دو ہے جس میں رجوع آدمی کر سکتا ہے، مبتدا خبر ہے، فالواجب اس کے بعد واجب امساکم بمعروف، یا دستور کے مطابق اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دستور کے مطابق آدمی روکے رکھے بیوی کو، اور تصریح باحسان، یا خوبصورت طریقے سے اس کو یہ کہ چھوڑ دیں۔ طلاق جب آپ نے دے دی، اب انتظار کر دو، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اگر آپ کو رجوع کرنا ہے تو فالواجب امساکم بمعروف، شائستہ طریقہ پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا اس کو روکے رکھیں، اور تصریح باحسان، یا خوبصورت طریقے سے اس کو آزاد کر دیں اور چھوڑ دیں۔ عدت گزر جائے گی تو چاہے طلاق رجعی بھی ہو، لیکن عدت گزرنے کے بعد آٹومیٹک طور پر وہ خود بخود جدا ہو جائے گی۔ ولا یحل لکم، اے شوہرو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تاخذوا کہ آپ لے لیں، شیئا مہر میں سے کچھ، وہ یہ کہ شیئا حال کونہ مما آتیتموہن، جو کچھ آپ نے دیا ہے، یہ حال بنے گا شے سے، چونکہ جار مجرور نکرے سے مقدم ہے، یہ صفت اس کے حال بن جائیں گے۔ فرماتے کہ کیا ولا یحل لکم ان تاخذوا شیئا حال کونہ کائنا مما آتیتموہن، اس مہر میں سے جو شوہر آپ لوگوں نے جو دیا ہے، مہر میں سے اب عورت کو آپ نے طلاق دے دی، اس سے مہر نہیں لے سکتے آپ کے، فی حال من الاحوال، کسی بھی حالت میں، الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، ہاں میاں بیوی کو خوف ہو اس بات کا کہ وہ اللہ کے حدود پر قائم کردہ حدود پر قائم نہیں رہیں گے، تو پھر یہ کہ وہ لے سکتے۔ مولانا ظاہر ہے کہ آپ خود طلاق دے رہے ہیں تو پھر یہ کہ لاکھ روپے آپ نے حق مہر دیا ہے، رخصتی بھی ہو گئی ہے، رخصتی بھی ہو گئی ہے، اب آپ نے طلاق دے دیا اور قصور آپ کا ہے، اس کا کوئی عیب نہیں ہے، حرام ہے آپ کے لیے تو مہر میں سے کچھ بھی نہیں ہے، مہر میں سے کچھ نہیں لے سکتے۔ باقی نشوز اگر عورت کی طرف سے ہے یا کسی طرح زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی، تو ایسی صورت کے اندر اللہ کا بھلا کریے ہے کہ کیا ہے، خلا کر سکتے، خلا کی صورت ہے، اور خلا والی صورت وہی ہے جو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شوہر چاہے حق مہر والی اللہ آپ کو بھلا کر رقم لے لے، اس سے زیادہ لے لے بھی فتویٰ کے لحاظ سے لے سکتا ہے، یا اس سے کم لے لے معاف کر دیں، وہ کر سکتا ہے خلا میں، پھر یہ کہ طلاق بائنہ ہوگی۔ ولا یحل لکم، اے شوہرو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تاخذوا شیئا کہ آپ کچھ لے لیں، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، مما اس مہر میں سے کہ آتیتموہن ایاہ، جو مہر آپ نے دیا ہے اس میں سے آپ نہیں لے سکتے، فی حال من الاحوال الا فی حالت الخوف، ہاں مگر خوف ہو اس بات کا، ان یقیمہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ اللہ کے حدود پر یہ برقرار نہیں رہیں گے، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ اللہ آپ کو فإن خفتم، یہاں پر ہوگا ایھا الحکام، اے حاکمو تمہیں اس بات کا اگر خوف ہے کہ اللہ یقیم حدود اللہ، میاں بیوی اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے، تو پھر یہ کہ خلا کی صورت کرو، اس لیے کورٹ میں اور عدالت میں قاضی کے سامنے خلا ہوتا ہے۔ الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ ہے، فرماتے ہیں ولا یحل لکم ان تاخذوا شیئا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ فإن خفتم اللہ یقیم حدود اللہ، اگر اے حکام تمہیں خوف ہے کہ میاں بیوی ہو اللہ کے حدود پر برقرار نہیں رہیں گے، مفعول بھی بنے گا خفتم کے لیے، فلا جناح ثابت علیہما، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں، فی مفتدت بھی، کوئی مذائقہ نہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، فی مفتدت بھی، اس مال کے لینے میں کہ جو عورت فدیہ دے کر کے اپنی جان چھڑاتی ہے خلا میں، فلا جناح علیہما،
دونوں پر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ فی مفتدت اس مال کے لینے میں جو فدیہ دیتی ہے جس کو وہ اپنے آپ کو جان چھوڑاتی ہے، حالانکہ مال تو عورت دیتی ہے، خلا عورت کی طرف سے مال، تو اس لیے کہتے ہیں کہ فلا جناح علیہا فی مفتدت بھی، فلا جناح علیہا، فلا جناح علیہما جو کہا ہے تو تارۃ یطلق التثنیۃ ویراد به الواحد، کبھی تثنیہ کا اطلاق ہوتا ہے اور مراد اس سے ایک ہوتا ہے، سمجھے بھائی؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں سے موتیاں نکل جاتی ہیں، حالانکہ کہتے ہیں موتیاں کھارے سے نکل جاتی ہیں، تثنیہ کا اطلاق ہو گیا لیکن مراد اس سے واحد ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تثنیہ کا اطلاق ہوا ہے لیکن مراد اس سے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آ گیا کہ نسیا حوتہما، مچھلی کو بھول گئے دونوں کے دونوں، حالانکہ بھولنے والا تو حضرت یوشع تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں تھا، تو نسیہ تثنیہ کا اطلاق ہو گیا لیکن مراد اس سے کہ یہاں علیہما لیکن حقیقت میں علیہا، اے کاش آپ اس کو سمجھ جاتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیم حدود اللہ، شرط ہو گیا اللہ یقیم حدود المفعول بھی بنے گا، فلا جناح ثابت علیہما، علیہما ثابت کے ساتھ متعلق، فی مفتدت بھی اسی کے ساتھ متعلق، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے احکام ہے، اور حدود کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورت ہے، فلا تعتدوها، اللہ کی حدود سے آگے تجاوز نہ کرو، ومن یتعد حدود اللہ، شرط ہو گیا، فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم۔ فإن طلقا، اب اگر اس کو طلاق دے دی، فلا تحل له من بعد، تو پھر یہ کہ اللہ کو تطلیق من بعد کمان من بعد التطلیقۃ الثالثۃ، تیسری طلاق کے بعد شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ شوہر اول کے علاوہ غیر الاول، اول کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے اور وہ اس کو اللہ کا بھلا کریے کہ طلاق دے دے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن شوہر اول کے لیے حرام ہوگی۔ مولانا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق شوہر نے دی، قصور شوہر کا ہے، اور اب کہتے بیوی سے حلال کر، بیوی کو حلال کراؤ پھر شوہر اول کے لیے حلال ہوگی، طلاق کی مغالظہ دے دی، حلال کراؤ، تو قصور کس کا ہے؟ قصور شوہر کا، تو حلال شوہر کو کراؤ، بیوی کو کیوں کراتے؟ اس کے ساتھ ظلم یہ ہو گیا کہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دی، اور دوسرا ظلم مولوی کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ اس کو کسی سے حلالہ کراؤ عدت گزرنے کے بعد، اور وہ اس کو ہم بستری کر کے پھر طلاق دے دے، ہم بستری کو پھر شوہر اول کے لیے حلال۔ پہلا ظلم شوہر نے کیا، طلاق دے دی، دوسرا مولوی کر رہا کہ اس کے ساتھ حلالہ کراؤ۔ اشکال آپ کے سمجھ میں آئے؟ جواب سمجھ لینا مولانا، جواب یہ ہے کہ یہ شریعت کا ظلم نہیں ہے، یہ شریعت کا انصاف ہے، شریعت نے بڑی عزت دی ہے اس خاتون کو۔ وہ کیا ہے؟ مولوی منظور کی مجھ سے لاکھ روپے میرا امیر صاحب لے گیا، دھوکہ باز فراڈی قسم کا امیر ہے، اور امیر سے میں ناراض ہو گیا۔ سب کو پتا ہے کہ لاکھ روپے میں یا ڈز مار دیا ظالم نے، لاکھ روپے مجھ سے امیر صاحب لے گئے۔ اب مجھے غیرت ہونی چاہیے تو اس قسم کے حرام خور آدمی سے میں صلح نہ کروں۔ چند دنوں کے بعد میں قاضی صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں، قاضی رئیسانی ہے، ارے قاضی صاحب یار میں پشیمان ہوں، میں چاہ رہا ہوں امیر صاحب سے میری صلح ہو جائے، ہم دونوں دوست ہیں یار، دونوں صلح ہو جائے۔ رئیسانی کہتا ہے کہ کوئی صلح کی صورت نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ پیشاب لے کر کے اپنے چہرے پر مل دو پھر تمہاری صلح کرا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں پہلا ظلم تو امیر نے کیا، میرا لاکھ روپے لے گیا، اور دوسرا قاضی صاحب الو کا پٹا کہتے ہیں آپ سے رضامندی اس وقت کریں گے جب کہ پیشاب آپ اپنے چہرے پر مل دیں۔ تو بتاؤ کہ یہ قاضی ظالم ہے یا یہ عادل ہے؟ یہ عادل ہے، یہ ظالم نہیں، یہ میرا خیر خواہ ہے۔ کہتے ہیں یہ منحوس، یہ قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کے اس کے ساتھ آپ کی صلح کرائی جائے، یہ منحوس، اس نے جب پیسہ آپ کا لوٹا ہے لہذا اس کے ساتھ۔ ہاں ایک صورت ہے ذلت والی کہ آپ چہرے اپنے
اپنے چہرے پر یہ کہ پیشاب مل دو، اور چہرے پر پیشاب اللہ کو ملنا یہ محال ہے، والتعلق بالمحال محال، اور محال کے ساتھ جو چیز معلق ہو شرط وہ بھی محال ہوا کرتے۔ خلاصے یہ نہیں کہ آپ کی رضامندی نہیں کریں گے جائے جہنم میں۔ اب عورت کو بھی کہا گیا کہ اس خبیث نے آپ کو 3 طلاقیں دے دی، اب اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا آپ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں ایک ذلت والی صورت ہے کہ ایک آپ سے نکاح کرے اور نکاح کر کے پھر یہ کہ ہم بستری کرے اور آپ کو طلاق دے دیں، اور اس قسم کے نکاح کو نہ آپ کا باپ پسند کرے گا نہ بڑا بھائی، نہ آپ خود پسند کریں گے۔ اس لیے اب یہ حلال ملال کی ضرورت نہیں ہے، مستقل عدت گزارنے کے بعد کسی سے نکاح کرو، مستقل اس کے پاس رہو، اس حرامی کے پاس نہیں آ جاؤ۔ تو بتاؤ شریعت نے ہاتھ تھام لیا یا شریعت نے کیا ظلم کر لیا؟ شریعت نے ہاتھ تھام لیا، بات ہے سمجھ کی، اور ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ آڑے منڈیا، ہاں منڈیا، کچھ پڑھا نہیں پڑھا، خیال کر لینا مولانا۔ باقی غیر مقلدین کے ہاں اس وقت اجماع ہے، سعودیہ نے فیصلہ کیا کہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے مطابق 3 طلاقیں 3 ہوتی ہے، باقی غیر مقلدین کے ہاں 1 ہوتے ہیں۔ 3 طلاقیں مغلظہ دے دی ایک مجلس کے اندر، آج تک غیر مقلدوں کو پتہ نہیں ہے، جیسے یہ پتہ نہیں ہے غیر مقلدین کو کہ سورہ فاتح پڑھیں گے کہاں پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا 1 مہینے تو اب میرے ساتھ ہے، کسی کتاب سے نکالو کہ کہاں پڑھیں گے۔ غیر مقلدین کا متفق علیہ مذہب ہو کہ سورہ فاتح پڑھنا ہے کس جگہ پر، امام کے ساتھ پڑھنا ہے، امام کے سختوں کے درمیان میں پڑھنا ہے، وقف کے دوران پڑھنا ہے، یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد پڑھنا ہے، یہ بتاؤ کہاں ہے۔ یہ معلوم نہیں ہے تو آج تک بھی یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ انت طالق ثلاثا ایک مجلس کے اندر کہا، تو کیا یہ 3 طلاقیں نہیں ہوں گے، 1 ہوں گے؟ یا کہا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، یہ 3 1 ہیں۔ پھر یہ مدخول بہا کے بارے میں یا غیر مدخول بہا کے بارے میں غیر مقلد اس کے فیصلے کر بھی نہیں سکتے۔ مذہب اس قسم کا ہو کہ صاحب مذہب کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ 3 طلاقیں انت طالقن انت طالقن انت طالقن، یہ 3 میں سے 1 مراد ہوگا، یا انت طالق ثلاثن اس میں سے 3 میں سے 1 مراد ہوگا۔ پھر یہ مدخول بہا کے لیے یا غیر مدخول بہا کے لیے یہ غیر مقلد کو کوئی معلوم نہیں ہے۔ علامہ محمد رضا خان جیسے کہ رسول پاک حاجر و ناجر ہے، تو نبی کا جسم اصلی موجود ہے ہر جگہ، یا جسد مثالی ہر جگہ موجود ہے، یا آپ کی روح ہر جگہ موجود ہے۔ بریلویوں کا فیصلہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ میں تو چونکہ بریلوی رہ چکا ہوں نا، اللہ محمد رضا خان اس دنیا سے چلا گیا لیکن فیصلہ نہیں کر سکے۔ منڈیا کچھ پہلے پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، چال کر لینا بولا۔ فَإِن طَلَّقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ قَوْمٍ مِن بَعْدِ التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ شوہر اول کے علاوہ کسی سے نکاح کرے، غیر صفت بنے گا زوجن کے لیے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب زوج ثانی نے طلاق دے دی اس کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر فَلَا جُنَاحَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمَا، میاں بیوی پر، شوہر اول اور بیوی پر کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ فِي أَن يَتَرَاجَعَا، کہ ایک دوسرے پر رجوع کرے عقد جدید سے، سمجھے۔ ان ظن، اعتراض ہے، ان ظن ان یقیم حدود اللہ، اگر ان کا گمان ہو کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ حقوق زوجیت برقرار رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُ، یہ احکام مذکور اللہ تعالیٰ کے احکام يُبَيِّنُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم والے لوگوں کے لیے اللہ بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جس وقت عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، عورتیں یہ کہ اپنے یہ کہ عدت کو پہنچ جائے، اجل سے مراد عدت ہے، عدت کو پہنچ جائے نہیں، پہنچنے کے قریب ہو جائے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، عورتوں کو اپنے طلاق دے دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنے عدت کو پہنچنے کے قریب ہو گئی کہ عدت پوری ہو رہی ہے، تو اس کے بعد یہ کہ عدت اب تک پوری نہیں ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، شائستہ طریقے سے ان کو روک کر رکھے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا دستور کے مطابق ان کو یہ کہ چھوڑ دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو روکے نہ رکھو، زِرَارًا ستانے کی خاطر، لِتَعْتَدُوا کہ انجام کار آپ ان پر زیادتی کرو، اس کے لیے خیال کر لیں اس کا ترجمہ۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا، اور عورتوں کو یہ کہ روکے نہ رکھو، زِرَارًا ستانے کی خاطر، ستانے کی غرض سے، لِتَعْتَدُوا کہ انجام کار کی ان پر تم زیادتی کرو۔
ومن یفعل ذالک، جو آدمی بیوی کو روک کر کے رکھتا ہے، الامساک، ذالک کا معنی الامساک للضرار، بیوی کو روکتا ہے اس لیے تاکہ اس کو نقصان پہنچائے، فقط ظلم نفسه، اس نے بہت بڑا ظلم کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کے احکام کو اور اللہ کے اوامر اور نواہی کو مذاق نہ بناؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت اسلام کو اپنے اوپر، یہاں نعمت سے مراد اسلام ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا انعام جو تم پر ہو اس کو یاد رکھو، اسلام کو، وَمَا أَنزَلَهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور جو قرآن آپ پر اتارا اس کو بھی یاد رکھ لو، والحکمت، جو حکمت آپ پر اتاری، یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ طرح ہے کہ تمہیں واضح و نصیحت کرتا ہے اسی سے، اور یا یہ اس قرآن کے ذریعے سے یا ڈراتا ہے تمہیں، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، ڈرا کرو اللہ سے اور یقین کرو اس بات کو کہ ان اللہ علیم بکل شیء، اللہ تعالیٰ تمہارے سر اور جہر ہر چیز کو جانتا ہے، لہذا گڑبڑ نہیں کر لینا۔ مولانا زمانے جاہلیت میں کہتے طلاق دے دی، عدت گزر رہی ہے اور عدت پوری ہو رہی ہے، کہا کہ میں نے رجوع کر لیا، پھر یہ کہ چند دنوں کے بعد کہا پھر طلاق دے دی، پھر اس کے بعد اللہ کو بولا کہ عورت کی عدت پوری ہو رہی ہے، میں نے رجوع کر لیا۔ وہ 20 طلاقیں اس طرح دیتے تھے۔ عورت غریب لٹکی ہوئی ہے، نہ حقوق زوجیت ادا کرے، نہ اس کو بیوی بنائے اپنے، نہ بیوی ہے نہ متعلقہ ہے، بس اس طرح پنکھے کے درمیان میں، نہ چھت میں نہ نیچے، درمیان میں گھوم رہی ہے اس طریقہ پر۔ فرمایا اس طرح نہ کرو، عدت جب پوری ہونے کو ہو، عدت پوری ہونے کو ہو اور آپ کو آپ کے دل میں رحم آ گیا، پیار بڑھ گیا، تو شائستہ طریقے سے ان کو روکو۔ 3 طلاقیں بشرط نہیں دی، 1 طلاق دی ہے یا 2 دی ہے، طلاق رجعی دی ہے، عدت پوری ہو رہی ہے اور آپ رجوع کرنا چاہ رہے تو شائستہ طریقے سے روک کے رکھو، یا یہ کہ شائستہ طریقے سے ایک ان کو چھوڑ دو، وہی ہے کہ عدت گزر جائے اور ان کو اللہ کا بھلا کرے چھوڑ دیں آپ۔ لیکن عدت پوری ہو رہی ہے، آپ نے کہا میں نے رجوع کر لیا، یا جا کر کے ایک پپی لے لی، میں نے رجوع کر لیا، 3 قروء پورے ہو رہے تھے، میں نے رجوع کر لیا، 1 طلاق رجعی دی تھی، سمجھے، اور رجوع آپ نے کر لیا، پھر بھی حقوق زوجیت نہیں ہے، پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں ہے، تو یہ امساک آپ نے کر لیا، لیکن یہ امساک للضرر ہے، یہ امساک للرحمت نہیں ہے، شفقت کے لیے نہیں، یہ امساک للضرر ہے، خدا کے لیے۔ ولا تمسکوہن، آپ نے روک کے رکھا نا، ولا تمسکوہن، عورتوں کو نہ روک کے رکھو، ضرارن، ستانے کی خاطر سے، کہ انجام کار، یہ لام عاقبت کے لیے، لأن تعتدوا، کہ آپ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے روکا رکھا، رکھو تو صحیح طریقے سے رکھو، نہیں رکھو تو چھوڑ دو، استعفا دا چیز دے کر۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جنے دا پتر، خیال کر لینا مولانا، وہ زمانے جاہلیت والا طریقہ اختیار نہ کرو۔ ترکیب بالکل آسان ہے، زرارن یہ مفعول لہو ہے لا تمسکو کے لیے، اور لتعتدوا اس کے ساتھ متعلق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ لام عاقبت ہے مولانا، سمجھے، لام عاقبت اس کو کہتے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے موسیٰ کو اٹھایا، اس بچے کو اٹھایا، انجام کار لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، انجام یہ ہے کہ یہ ان کے لیے دشمن بنے گا اور باعث پریشانی بنے گا موسیٰ، اس کو کہتے ہیں لام عاقبت، جو انجام کو بیان کرے، نتیجے کو بیان کرے کہ یہ ہونا ہوگا۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ کا مشار الیہ آپ کو بتا دیا، امساک للضرر، فقط ظلم نفسه، شرط ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللہ سے مراد اوامر اللہ ہے، مفعول اول حضو مفعول ثانی۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، علیکم نعمت کے ساتھ، نعمت سے مراد اسلام ہے، اور وَاذْكُرُوا مَا أَنزَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے آپ پر اتار دی ہے کتاب قرآن اور والحکمت سنت، یہ ہے، اور اللہ ما انزلہ اللہ، اور ما انزلہ کی ضمیر سے اللہ کا، انزلہ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، یعظکم بہ، قرآن اتار کر کے خدا تمہیں اس کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے، اور دوسرا معنی یعظکم یخوفکم بہ، اس قرآن کے ذریعے سے ڈراتا ہے کہ اللہ کی مخالفت نہ کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ اب مسئلہ مولانا، یہ ایک خاتون ہے، اس کو شوہر نے طلاق دے دی، اس کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد عدت اس کی پوری ہو گئی، عدت کے اندر شوہر رجوع کر سکتا تھا، طلاق رجعی دی تھی، یا طلاق رجعی تھی رجوع کر سکتا، اور طلاق بائن دی تھی تجدید نکاح کر سکتا تھا، لیکن عدت گزر گئی، عدت گزر گئی، اب شوہر اول کہتا کہ میں
اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہا ہوں. طلاق رجیم بھی عدت گزر گئی تو بائنہ بن جاتی. بائنہ تو ویسے بہن عدت گزرنے کے بعد سالہ اس کا کہتے ہیں سابقہ سالہ کہ ہم نے اپنی بہن آپ کو دے دی, آپ نے ناقدری کی تو اس قابل نہیں ہے, اس کے بعد آئے گا ہمارے گھر پہ نا تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے. وہ کہتے ہیں یار ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, عدت اگرچہ گزر گئی, تیری بہن بھی پریشان ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ رجوع کریں, میں بھی چاہتا ہوں رجوع بھی کریں. تو صحابی نے کہا میں اپنی بہن آپ کو نہیں دوں گا. تو اس پر یہ آیت یہاں بھی ہے اور چوتھے پارے کے اندر بھی آیت ہے, اگر میاں بیوی پشیمان ہو جائیں عدت گزرنے کے بعد بھی ان کا نکاح کرا دو. اگر عورت چاہ رہی تو دوبارہ نکاح کرو. سمجھ رہی میاں کہ نہیں؟ ارے مسئلہ سمجھا نہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, عورتوں کو جب آپ نے طلاق دے دی, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, وہ اپنی عدت کو پہنچ گئی, یعنی عدت ان کی پوری ہو گئی, یہ معطوفات مل کر کے یہ اللہ آپ کا بلا کرو گے شرط. فَلَا تَعْذُرُهُنَّ, اے وارثو اے حاکمو ان منع نہ کر دو ان عورتوں کو, ان ينكحن ازواجهن السابقین, کہ وہ اپنے سابق شوہروں سے اگر نکاح کرنا چاہے, اذا تراضوا بینہم بالمعروف, جب کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ, جب کہ وہ راضی ہوں آپس میں جائز طور پر دستور کے مطابق. تو اذا تراضوا بینہم, لا تعذلوا کے لیے یہ ظرف بنے گا, ظرف ماض, اور اگر شرطیہ بناؤ گے اذا تراضوا بینہم بالمعروف, دستور کے مطابق جائز طریقے سے میاں بیوی جب راضی ہوں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے تو فلا تعذلوهن ان ينكحن, نکاح سے ان کو نہ روکو اے وارثو. یہ ہو گیا مولانا, خیال کر لینا. ذالک المذکور, ذالک المذکور, یہ مذکور حکم جو آپ کو بتایا مبتدا, یوعظ به من کان منکم, یوعظ کا نائب فاعل ہے, اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے من ان لوگوں کو کی منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہو. ذالکم ازکا لکم, ذالک کا مشار ہے ترک العزل, ترک المنع, وہ منع نہ کر دو, منع نہ کرنا, منع نہ کرنا. ازکا لکم, یہ تمہارے لیے شائستہ طریقہ ہے, پاکیزہ طریقہ, یہ پاک کرنا ہے دلوں کا. وَأَطْهَرُ, اور پاکیزہ طریقہ ہے بدن کا, دل و بدن دونوں کے پاکی کا ذریعہ ہے. نہ روکو اس عورت کو جب راضی ہے اپنے شوہر سے ہے کہ نکاح کریں. واللہ یعلم عاقبۃ کل شیء, ہر چیز کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون ذلک, اور آپ جانتے نہیں. اب مسئلہ ہو گیا, طلاق دے دی, اللہ اللہ اللہ, طلاق دے دی. اس کا چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, یہ بچہ کدھر جائے؟ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ بچہ کدھر جائے؟ طلاق دے دی, یہ اپنے ماں سے مانوس, دودھ پیتا بچہ ہے. تو فرمایا کہ اگر آپ کسی اور کو کرایہ پر لے لو, کسی خاتون کو دودھ پلانے کے لیے, وہ 2000 لیتی ہے, تو اگر اس کی ماں تو آپ سے الگ ہو گئی, لیکن اس کی ماں 2000 لیتی ہے, تو ماں کو کیوں نقصان دیتے ہو؟ یہ بچہ اس کو دے دو کہ ہم آپ کو 2000 دے دیں گے. باقی کسی ماسی کو مہینے میں 2000 بھی دیتے ہو اور اس کو کپڑے بھی دیتے ہو, کھانا دیتے ہو, تو اب اس متعلقہ کو بھی دے دو نا یہ بچہ, یہ 2000 اس کو دیا کرو, یہ اس کی ماں بھی ہے, یہ زیادہ اس کا حقدار ہے. آیا مسئلہ سمجھے؟ آپ کے لیے بھی یہی ہوگا. اور آپ اگر مر جائیں, آپ کے وارث اس بچے کو دودھ پلانا چاہیں, سمجھیں, آپ نے تو طلاق دے دی, اس کے وارثوں پر بھی یہی لازم ہوگا, وارثوں پر بھی یہی لازم ہوگا کہ وارث اس بچے کے لیے اس کی ماں کا انتخاب کر لے, تو یہ زیادہ اچھا ہے. اور دودھ پینے کا زمانہ 2 سال تک ہے. اس سے پہلے میاں بیوی اگر یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے دودھ چھڑانا چاہیں, لیکن اس زمانے میں 2 سال تک. حرمت رضاعت جمہور کا قول, صاحبین کا قول یہی, ابو حنیفہ نے بھی اس پر رجوع کیا تھا, وہ یہی ہے کہ 2 سال ہے, لیکن بشرطے کہ نقصان نہ ہو. اور اگر نقصان والی صورت میاں بیوی اختیار کرتے تو اس کی اجازت نہیں ہے. کیا ہے؟ عام ماسیاں اس کو 2000 روپے مہینے پہ دودھ پلاتی ہے, عام ماسیاں 2000 روپے دودھ پلاتی ہیں. اور آپ نے جس کو طلاق دے دی وہ کہتی ہے کہ میں, آپ نے کہا کہ بچہ بے چین ہے, کسی ماسی کے چھاتی پہ لگتا نہیں ہے, کسی ماسی کے چھاتی پہ لگتا نہیں ہے, آپ سے مانوس ہے, آپ کرائے لے لو, جو عام ماسیاں لیتی ہے وہی آپ لے لو, اور آپ اس کو دودھ پلاؤ اپنے بچے کو. خاتون کہتے ہیں کہ مہینے میں 4000 روپے لے لوں گی, جبکہ پیسہ کتنا ہے؟ 2000. دوسرے مواسیاں تو اس وقت عورت نقصان دینا چاہ رہی ہے شوہر کو, عورت نقصان دینا چاہ رہی ہے کس کو؟ شوہر کو. اور دوسری صورت یہ ہے کہ باقی عورتیں تو 2000 لے رہی ہے, اس کی ماں بھی کہہ رہے 2000, ماں کہتی ہے مجبور ہے, کسی اور کو نہ دو, میرے بچے کو مجھے دے دو, کسی اور کو کیوں دیتے ہو, مجھے دے دو, طلاق مجھے دی ہے,
ان پیسوں میں پلاتی ہوں، 2000 روپے میں پلاتی ہوں. شوہر کہتے ہیں نہیں 2000 نہیں، 500 روپے آپ کو مہینے میں دیں گے. اس کو پتا ہے کہ بچے کے لیے ماں مر رہی ہے، اللہ آپ کا 500 روپے آپ کو. تو اس وقت شوہر، سابق شوہر، اب یہ بیوی کو نقصان دینا چاہ رہا ہے. خدا کے لیے اس طریقہ پر تو نہ کرو. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جنے دا پتر. وارثوں کے لیے بھی یہی حکام ہے، اور مولود لہو ابا کے لیے بھی یہی ہے. اور اس دوران چاہے وہ متعلقہ عورت اس کو دودھ پلائے، اس کا کھانا پینا، کپڑے مپڑے آپ کے ذمے ہوں گے، مزدوری بھی آپ دے دیں گے. یا کوئی ماسی اور ہو دودھ پلائے. عرب کے ہاں تو عام رواج تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سویبہ کا دودھ پیا ہے، حضرت حمزہ نے سویبہ کا دودھ پیا ہے. تو اس طریقے پر دودھ پلاتے. ارے تسی تھے ہو. اب دیکھو والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں وہ دودھ پلائیں گے. یہ ہے تو خبر، لیکن انشاء کی معنی مائیں دودھ پلائیں اپنے اولاد کو حولین کاملین. یہ ظرف بنے گا اللہ آپ کو حوالہ کر یرضعن کے لیے، یہ پھر یہ خبر بنے گا والدات کے لیے. حولین کاملین، بس یہ ہو گیا. لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی. حکم الارضاء، حکم الارضاء، دودھ پلانے کا حکم یہ ان کے لیے حکم الارضاء. لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، جو مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہے. حکم الارضاء، ارضاء کا حکم ثابت لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، جو رضاعت کو پورا کرنا چاہے 2 سال. وعلی المولود لہو، یہ لہو یہ مولود کا نائب فاعل ہے. زید ولد لہو، زیدان ولد لہما، زیدون ولد لہم. دیکھیے ولد اپنی جگہ پر ہے. زید ولد لہو، زیدان ولد لہما، زیدون ولد لہم. یہ لہو لہما بدلتا ہے لیکن ولد نہیں بدلتا. معلوم یہ ہوتا کہ اس کی حیثیت فاعل کی، نائب فاعل کی. کس کو سمجھ میں آ گئی؟ وعلی المولود لہو، یہ خبر مقدم بنے گا. وعلی المولود لہو رزقہن وکسوتہن، ان عورتوں کو چاہے وہ متعلقہ یا کہ دوسری عورتیں، رزقہن ان کا کھانا کھلانا، وکسوتہن اور ان کو کپڑے پہنا، بالمعروف دستور کے مطابق. لا تکلف جملہ تعلیہ ہے، لا تکلف نفس الا وسعها، گنجائش سے زیادہ کسی کو اللہ کا برک بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، تکلیف نہیں دیا جائے گا کسی نفس کو اس کی گنجائش سے زیادہ. لا تکلف لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو نقصان نہ پہنچائے جب بھی ولد اس کے بچے کے ذریعے سے، ولا مولود ولا یضار مولود لہو، اور یہاں بھی لہو مولود کا نائب فاعل ہے. اور باپ کو بھی نقصان نہ پہنچائے جب بھی ولد اس کے والد کے اس کے اولاد کے ذریعے سے. میں نے آپ کو بتا دیا نا نقصان باپ کا کیا ہے، ماں کا نقصان. عام ماسی 2000 لیتی ہے اور یہ بچہ مانو سے اپنی ماں سے اس کو طرح، ماں کہتی ہے کہ میں 4000 لوں گی، اس میں ابا کا نقصان ہو رہا ہے. عام ماسی 2000 لے رہی ہے، ماں غریب مر رہی ہے بچے کے لیے، لیکن یہ کہ شوہر کہتا ہے کہ نہیں، شوہر سابق کہتا ہے نہیں آپ کو 500 روپے دے دوں گا. یہی ہر ایک کا نقصان آپ کے سمجھ میں آ گیا. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہی ترتیب ہوگی، یہی چیز لازم ہے. علی الوارث خبر مقدم مثل ذلک. فإن أرادا فصالا عن تراض منهم وتشاور، اگر میاں بیوی یہ دونوں چاہیں چھڑانا چاہیں، فصالا چھڑانا چاہیں، ان تراض منهم اپنی رضامندی سے بچیں، وتشاور اور مشاورت کے بعد کہ 2 سال سے پہلے ہم دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، فلا جناح ثابت علیہم، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے وہ چھڑا سکتے ہیں. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، اور اگر اے ابا اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اپنے اولاد کو دودھ پلوانا چاہ رہے ہیں، فلا جناح علیکم، تو کوئی مذائقہ نہیں، ثابت علیکم اذا صلیتم، بشرط کہ یہ کہ آپ نے حوالہ کیا ماں وہ رقم کی آتے تم وہ جو آپ کو دینا ہے دے دیا نہیں، اس کا خیال کر لینا. جو رقم آپ کو دینا ہے دودھ پلانے کے لیے، جو رقم دینا ہے بشرط کہ آپ یہ حوالہ کر دے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر آپ چاہیں کہ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اپنے اولاد کو دودھ پلوانا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ ثَابِتٌ عَلَيْكُمْ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دودھ پلوا سکتے ان کو، بشرط کہ اذا صلیتم، کہ آپ حوالہ کریں. جب کہ آپ حوالہ کریں اللہ آپ کو ماں اس رقم کو کہ آتے تم جو آپ کو دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق آپ جو رقم دینا ہے پیسہ دے دے، دودھ پلوا دے جی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، مخالفت نہیں. واتقوا اللہ فی الضرار والمخالفت، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر یہ کہ خود اللہ کی خوب نگاہ، اللہ ان کو یہ کہ دیکھ رہا ہے. 2 سال سے پہلے، اب 2 سال تو کیا ہے، اب تو ماں 1 دن بھی نہیں پلاتی، بچہ فرج سے نکلتا بھی نہیں ہے، پیٹ سے نکلتا ہے، اور اس کو ڈبے والا دودھ پلاتے ہیں. ماں جوب کر رہی ہے، ماں کیا کر رہی ہے،
جاب کرے نوکری پہ جاتی ہے اور ماسی رکھا اس کے لیے، یا یہ کہ اس کو ڈبے والا دوں، ڈبے کا بچہ یعنی امہ ڈبہ. ارے ہو گیا مولانا.